السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ مکمل ناول آپ کی خدمت میں حاضر ہے، تو آ جائیے ناول کی طرف چلتے ہیں۔ سردی سے ٹھٹرتے ہوئے اس نے دونوں ہاتھ لیدر کی جیکٹ میں ڈالے اور ونڈو گلاس کے اس پار دیکھنے لگا۔ برف روئی کے نرم گالوں کی طرح آسمان سے گر رہی تھی۔ باہر کی ہر چیز سفید ہو چکی تھی اور بڑی بڑی عمارتیں کسی دیومالائی کہانی کا حصہ معلوم ہو رہی تھیں۔ اس نے سردی کی وجہ سے سرخ ہوتی ناک کو ہتھیلی کی پوشت سے رگڑا اور ایک نظر آتش دان میں دہکتے کوئلوں پر ڈال کر دوبارہ باہر دیکھنے لگا۔ آہستہ آہستہ شام پھیل رہی تھی اور اب اکا دکا اسٹریٹ لائٹس جگمگانے لگی تھیں، لیکن رفتہ رفتہ وہ بھی برف کی تہہ میں چھپتی جا رہی تھیں۔ چوک پہ کھڑا سارجنٹ اور اب زیادہ مستعد نظر آ رہا تھا۔ ٹریفک اگرچہ نہ ہونے کے برابر تھی، پھر بھی دفتروں فیکٹریوں سے لوٹنے والے لوگ بہرحال موسم کی پرواہ کیے بغیر اپنے اپنے گھروں کو رواں دواں تھے۔ ہیری نے ایک بار پھر آتش دان کے کوئلوں کو دیکھا۔ ان کی لو اب مدھم پڑنے لگی تھی اور کمرے کی ٹھنڈک میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اس نے جانے کیوں ہاتھ بڑھا کر ونڈو کھول دی۔ سرد ہوا کا جھونکا اس کے چہرے سے آ ٹکرایا۔ اسے خون اپنی رگوں میں جمتا محسوس ہوا، پھر بھی وہ کچھ دیر ایسے ہی کھڑا رہا۔ ٹھنڈی ہوا کے تھپیڑوں سے اس کی ناک اور آنکھوں سے پانی بہنے لگا، لیکن وہ کھڑا رہا یہاں تک کہ باہر مکمل اندھیرا چھا گیا اور آتش دان میں دہکتے شعلے راکھ میں بدل گئے۔ تب وہ دھیرے سے پلٹا اور آتش دان میں مزید لکڑیاں سلگانے لگا۔ کمرے میں عنبر کی مہک پھیل گئی۔ اسے یہ خوشبو بہت اچھی لگتی تھی۔ اس نے گہری سانس لے کر خوشبو اندر کھینچی، پھر الیکٹرک کیٹل سے اپنے لیے کافی تیار کرنے لگا۔ وہ اس وقت بالکل خالی ذہن تھا۔ یہ کیفیت کچھ عرصے سے اس پر طاری رہنے لگی تھی۔ وہ بیٹھے بیٹھے غائب دماغی کی کیفیت میں مبتلا ہو جاتا تھا۔ ہیری، آر یو ہیئر؟ باہر سے ایک مہین سی آواز آئی تھی۔ اس کا جی چاہا وہ اٹھ کر کہیں چھپ جائے، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکا کیونکہ کرسٹی اپنے پاس موجود چابی سے دروازہ کھول کر اندر آ چکی تھی۔ وہ اپنے چہرے کے تاثرات چھپا نہ سکا۔ سوری، کرسٹی بھی اس کا چہرہ پڑھنے میں مہارت رکھتی تھی، اس لیے فوراً معذرت کی۔ ایک کپ کافی پینے کا ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ دستانوں کی قید سے آزاد کیے اور آتش دان کے قریب رکھے فلور کشن پر بیٹھ گئی۔ تم کچھ ڈسٹرب ہو؟ اس کی جانب سے کوئی جواب نہ پا کر اس نے پوچھا۔ ہیری اپنی کافی ختم کر چکا تھا۔ ٹیبل پر خالی مگ رکھتے ہوئے اس نے نفی میں سر ہلایا، پھر اٹھ کر اس کے لیے کافی بنانے لگا۔ کرسٹی نے ریموٹ سے ٹی وی آن کر دیا اور چینلز بدلنے لگی۔ تم کافی پی کر چلی جاؤ گی نا؟ کافی کا مگ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے اس نے پوچھا، تو وہ بے ساختہ ہنس دی۔ تم واقعی ڈسٹرب ہو؟ اس نے مگ تھامتے ہوئے کہا۔ پھر کافی پینے تک ان میں کوئی بھی بات نہیں ہوئی اور کافی پینے کے بعد وہ چلی گئی۔ اس کے جانے سے ہیری کو اطمینان ہوا تھا۔ جہاز اپنی منزل کی جانب رواں تھا۔ اس نے کھڑکی سے نیچے جھانکا تو اس کو اپنا دل رکتا محسوس ہوا۔ وہ زمین سے بہت بلندی پر تھے۔ اس نے بے ساختہ ساتھ بیٹھے عباد کے بازو پر گرفت مضبوط کی۔ عباد، جو آنکھیں بند کیے نیم دراز تھا، فوراً اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ہم اتنی بلندی پر ہیں عباد، اگر نیچے گرے تو ککھ بھی نہ بچے، اس نے کسی بچے جیسی معصومیت سے کہا تھا۔ عباد ہنس دیا۔ تم پہلی بار جہاز پر بیٹھی ہو نا، اس لیے ایسی باتیں سوچ رہی ہو۔ تم جہاز کی بات کر رہے ہو عباد، میں تو اس شہر سے پہلی دفعہ باہر نکلی ہوں، اور قسمت دیکھو نکلی بھی تو دوسرے ملک کے لیے۔ اس نے اپنا سر اس کے شانے سے ٹکا دیا۔ اس کے بالوں سے اٹھتی مہک عباد کو اسے دیکھتے رہنے پر مجبور کر گئی۔ وہ جتنی خوبصورت تھی اتنی ہی معصوم بھی۔ 6 ماہ پہلے جب وہ پہلی بار اس سے جوائے لینڈ میں ملی تھی، تب اس نے آئندہ کا لائحہ عمل ترتیب دے لیا تھا، کیونکہ وہ پاکستان آیا ہی اس مقصد سے تھا کہ کسی مشرقی لڑکی سے شادی کر کے اپنا گھر بسا لے۔ حالانکہ اب پاکستان میں اس کا کوئی عزیز رشتہ دار نہیں تھا۔ وہ اس وقت ایک بینچ پر بیٹھے ٹھنڈے مشروب سے لطف اندوز ہو رہا تھا جب اپنے قریب سے نسوانی چیخ سن کر پلٹا تھا۔ یوں تو پورا جوائے لینڈ ہی چیخوں اور شور سے گونج رہا تھا کہ جب بڑے بڑے جھولے اوپر نیچے آتے جاتے تو اس میں بیٹھے بڑے بچے سب چلانے لگتے۔ چند ایک جھولے تو اتنے خطرناک تھے کہ انہیں دیکھ کر ہی خوف آتا تھا، لیکن لوگ بھرپور انجوائے کر رہے تھے۔ چیخ اسے دوبارہ سنائی دی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ذرا فاصلے پر لگے بڑے سے آسمانی جھولے سے وہ آواز آ رہی تھی۔ جھولا برقرفتاری سے اوپر نیچے آ جا رہا تھا۔ آس پاس لوگ کھڑے اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے۔ آپ مجھے نیچے اتاریں، میرا دل بند ہو رہا ہے، لڑکی کی آواز آئی تھی، اور تب عباد نے بے ساختہ ہی لیور پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ جھولا آہستہ آہستہ نیچے آنے لگا۔ جھولے والا اس سے الجھنے لگا، لیکن وہ اس سے بے نیاز جھولے سے اترتی اس بے حد خوف زدہ لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔
اس کی کوئی رشتہ دار خاتون اس کے ہاتھ ملنے لگی۔ ایک بچہ بھاگ کر پانی لے آیا اور وہ ایک ہاتھ دل پر رکھے آہستہ آہستہ پانی پینے لگی۔ وہ اس لڑکی کو دیکھنے میں اتنا محو تھا کہ ارد گرد کو بالکل بھول گیا تھا۔ اس کے حواس قطرے درست ہوئے تو اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ خاتون اسے سرزنش کر رہی تھی کہ وہ جھولے پر سوار کیوں ہوئی۔ میں کیا باپا زیبی اور فضی نے بھی زبردستی بٹھا لیا، میں نے منع بھی کیا پھر بھی۔ اس کی آتشی لب واہ ہوئے اور پھر جیسے عباد کا سارا کروفر وہیں سجدہ ریز ہو گیا۔ بس یہی لڑکی اور کوئی نہیں۔ اس نے فوراً فیصلہ کیا اور دل نے تصدیق کی مہر لگا دی، اور اگلے ہی پل وہ اس لڑکی کی آپا سے مخاطب تھا۔ میں عباد گزشتہ 10 سال سے مانچسٹر میں مقیم ہوں۔ اچھی جاب، اچھی تنخواہ، اپنا گھر، اپنی گاڑی، نہ کوئی آگے نہ پیچھے۔ میں آپ کی بہن سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے اپنا خاطر خواہ تعارف کروانے کی ساتھ ہی مدعا بیان کیا۔ خاتون نے بے حد حیرت سے اس نوجوان کو دیکھا جو جان نہ پہچان میں تیرا مہمان کی تفسیر بنا کھڑا تھا۔ میری بہن؟ وہ خاتون متعجب ہوئی تھی۔ جی یہی تو، جو ابھی خوف سے چلا رہی تھی۔ اس نے بینچ پر بیٹھی اس لڑکی کی طرف اشارہ کیا جو اونگتی بنی اس اجنبی کو دیکھ رہی تھی جو بڑے دھڑلے سے اس کا ہاتھ مانگ رہا تھا۔ یہ میری بہن نہیں، بیٹی ہے۔ خاتون مسکرائی تھی۔ جی؟ اب کہ وہ حیران ہوا تھا۔ اس نے ایک بار پھر آپا کا اور اس لڑکی کا جائزہ لیا تھا۔ دونوں کی عمر میں خاص فرق معلوم نہ ہوتا تھا۔ چل زرمینے، آپا اب اس لڑکی سے مخاطب تھی۔ جی؟ وہ سر کو دونوں ہاتھوں سے دباتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ وہاں 2 لڑکیاں اور ایک خاتون 16-17 سالہ لڑکے کی ہمراہ آ گئیں۔ زرمینے کی ماں ہنس ہنس کر تھوڑی دیر پہلے کا واقعہ سنانے لگی۔ عباد کو انہوں نے یکسر نظر انداز کر دیا تھا۔ وہ دل ملاتا ہوا کبھی زرمینے اور کبھی اس کی ماں کو دیکھ رہا تھا جو بڑے مزے سے اب آگے جا رہی تھیں۔ عباد کا دل چاہا اس لڑکی کا ہاتھ پکڑے اور بھاگ جائے، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ آج کے بعد وہ ان لوگوں سے کبھی نہیں مل سکے گا اور ساری عمر زرمینے کے لیے تڑپتا رہے گا۔ یہ خیال اسے سہانے روح لگا اور اس نے یکا ان لوگوں کے پیچھے دوڑ لگا دی اور عین زرمینے کی ماں کے سامنے راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ ان کے چہرے پر ناگواری کے واضح تاثرات ابھرے۔ آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا، اس نے پوچھا۔ دیکھو لڑکے، انہوں نے غصے سے اس کی طرف دیکھا، تم بلا وجہ ہمیں تنگ کر رہے ہو۔ نہیں، میں تنگ نہیں کر رہا۔ اس کے لہجے میں قدرے لجاجت تھی۔ میں تو آپ سے آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگ رہا ہوں۔ اس نے بات مکمل کی۔ کس لیے؟ وہ کڑے تیوروں سے بولی۔ جی؟ وہ گڑبڑایا، پھر نارمل ہوتے ہوئے اپنا مدعا بیان کیا۔ شادی کرنے کے لیے، میرا مطلب ہے میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کیا دو گے؟ وہ ایک دم ہی کاروباری باتوں پر اتریں۔ جی؟ وہ ایک بار پھر متعجب ہوا کہ وہ کس طرح بات کر رہی تھیں۔ میرا مطلب ہے میں تو شادی کرنا چاہتا ہوں، میرا بینک بیلنس ہے، کچھ پراپرٹی ہے، مانچسٹر میں میرا فلیٹ ہے جہاں میں رہتا ہوں، اور وہ کوئی عام فلیٹ نہیں ہے، لاکھوں پاؤنڈز اس کی قیمت ہے، اور شادی کے بعد ظاہرہ زرمینے بھی اس سب کی حصے دار ہوگی۔ وہ الجھ رہا تھا، پھر بھی اپنے بارے میں تفصیلات بتا ڈالی۔ تب دوسری خاتون آگے بڑھی۔ یہ باتیں سڑکوں پر کرنے کی نہیں ہوتی، تم کل شام کو گھر آؤ، وہاں بیٹھ کر تسلی سے باتیں ہوں گی۔ اس خاتون نے سمجھداری کا مظاہرہ کیا، جبکہ زرمینے کی ماں ابھی تک اکھڑی کیفیت میں تھی۔ وہ اسے ڈیفنس کے ایک بنگلے کا پتہ دے کر رخصت ہو گئی۔ عباد کو یقین نہیں تھا کہ انہوں نے اسے اپنے گھر کا صحیح ایڈریس دیا ہوگا، لیکن اگلے دن کم و بیش 1.5 گھنٹے کی جدوجہد کے بعد وہ مطلوبہ ایڈریس ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ گیٹ چوکیدار نے کھولا تھا اور اس کا نام پتہ پوچھ کر اندر چلا گیا تھا۔ عباد نے ایک بار پھر ہاتھ میں پکڑی چٹ پر لکھے ایڈریس اور نیم پلیٹ پر لکھے ایڈریس کا موازنہ کیا تھا۔ آ جائیں۔ چند لمحوں بعد چوکیدار پلٹا اور اسے ساتھ لے کر اندر آ گیا۔ طویل روش پر چلنے کے بعد چوکیدار نے اسے ڈرائنگ روم میں لا بٹھایا۔ عباد ڈرائنگ روم کی سجاوٹ سے متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکا۔ چھت پر لگے فانوس، فرشی کارپٹ اور دیواروں پر قیمتی پینٹنگز، کرسٹل پیس، میزیں، صوفے، غرض ہر چیز سے عمارت ٹپک رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد چائے اور لوازمات سے سجی ٹرالی لیے ایک ملازمہ اندر آ گئی۔ آپ چائے پیجیے، بیگم صاحبہ بھی آتی ہیں۔ وہ اس سے چائے سرو کر کے چلی گئی۔ وہ چائے کے ہلکے ہلکے سپ لینے لگا، تبھی زرمینے کی ماں اور وہ دوسری خاتون اندر داخل ہوئی۔ وہ احتراماً اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے بیٹھنے کا کہہ کر انہوں نے خود بھی سامنے نشست سنبھالی۔ عمر کیا ہے تمہاری؟ ان کی طرف سے پہلا سوال آیا۔ 30+۔ عباد نے چائے کا گھونٹ اندر اتارتے ہوئے جلدی سے بتایا۔ زرمینے 16+ ہے۔ ان خاتون کے چہرے پر بڑی معنی خیز مسکراہٹ ابھری۔ جی؟ وہ سر ہلا کر رہ گیا۔ تم ہمارے بارے میں کچھ جانتے ہو کہ نہیں؟ اگلا سوال مزید حیران کن تھا۔ عباد متعجب سا ان کی طرف دیکھنے لگا۔ زرمینے کی ماں نے جو کچھ اپنے اور اپنی فیملی کے بارے میں بتایا، اس کے بعد کوئی بھی مرد
वहाँ शादी करने की नीयत से नहीं रुक सकता था, लेकिन इबाद आज़ाद मंश था और फिर फैमिली भी नहीं थी, इसलिए उसने इन सारी बातों को कतई गैर अहम गिरदाना और अगले ही पल वो भी खासतन कारोबारी लहजे में उनसे मुखातिब था। आप क्या कीमत चाहती हैं? उसने चाय का कप सॉसर में रखा और मुंतज़िर नज़रों से इन्हें देखने लगा। दोनों ख़वातीन ने आंखों ही आंखों में कोई इशारा किया। फिर ज़रमीने की माँ उठकर बाहर चली गई। दूसरी खातून ने बड़ी गहरी नज़रों से इबाद का जायज़ा लेना शुरू कर दिया। कमरे में एक तवील खामोशी छा गई। इबाद बेचैनी से पहलू बदलने लगा। ज़रमीना अभी कमसिन है। बड़ी देर बाद खातून गोया हुई। वो समझ गया अब ज़रमीने की कीमत बढ़ाने के लिए बहुत सी बातें गिनवाई जाएंगी। अभी उसकी नथ भी नहीं उतरी। असल में ज़रमीने और मिजाज की लड़की है। इसकी 2 बड़ी बहनें और भी हैं। वो सारे हुनर से आगाह भी हैं। तुम अगर चाहो तो इनको देख लो। वो ज़रमीने से ज़्यादा खूबसूरत भी हैं। इबाद की सोच सही साबित हुई थी। मुझे ज़रमीने से शादी करनी है और मैंने अच्छी तरह से सोच लिया है। आप कीमत बताएं। वो संजीदगी से गोया हुए। शादी कितने दिन या महीने चलेगी? मेरा मतलब है ज़रमीने को वापस कब भिजवाएंगे? इन खातून का अगला सवाल आया। इबाद का दिमाग खौल गया, लेकिन उसने खुद पर काबू रखा। मैंने बताया ना मोहतरमा खातून, मैं ज़रमीने से शादी करके उसको अपने साथ ले जाऊंगा। वो मेरे घर मेरी बीवी बनकर रहेगी। आप सौदा तय करें, कितने का चेक काटूं? उसने हतमी अंदाज में कहा तो वो खातून हंस दी। आप फैसला बहुत जल्दी में कर लेते हैं। चलें, आप ज़रमीना से मुलाकात कीजिए, उसके बाद आप खुद तय कीजिएगा अपनी पसंद की कीमत और मैं देखूंगी कि आपकी पसंद की कीमत क्या है। वो खातून कहते हुए उठकर बाहर चली गई थी। इबाद चकरा कर रह गया था। थोड़ी देर बाद ज़रमीने आ गई। आतिशी रंग के जॉर्जेट के सूट में हल्के मेकअप के साथ उसका हुस्न भी 2 आतिशा हो रहा था। इबाद उसे देखकर पहलू बदल कर रह गया। वो आदाब करके उसके दाएं हाथ वाले सोफे पर बैठ गई। वो सर झुकाए दोनों हथेलियां अपनी गोद में धरे बैठी थी। पता नहीं इन खरांटों ने इसे क्या बताकर भेजा था। वो एक टिक उसे देखे गया। औरत या औरत की कुर्बत उसके लिए नई चीज़ नहीं थी। गुज़िश्ता 10 सालों में उसे औरत से कुर्बत के इतने मौक़े मुयस्सर आए थे कि वो गिनती भी नहीं जानता था, लेकिन इस लड़की को देखते ही उसे एकदम घर बसाने का ख्याल आया था। अब उसका दिल बाहर की ज़िंदगी से उकता गया था। वो चाहता था जब दिन भर का थका हारा वो वापस आए तो फ्लैट पर मौजूद उसकी खरीदी हुई औरत के बजाय एक ऐसी औरत उसका इस्तकबाल करे जो उसकी मोहब्बत के नशे में चूर हो। वो सुबह होने पर उसे छोड़ ना जाए, बल्कि अपने दिल फरेब मुस्कुराहट से उसे जगाए, उसके लिए नाश्ता तैयार करे, खाना बनाए, दरवाजे तक उसे छोड़ने जाए, इसका इंतज़ार करे। और ये सब उसे ज़रमीने की सूरत में मुजस्सम नज़र आया था। काफ़ी देर बाद उसने अपना दायां हाथ धीरे से उसकी हथेलियों पर रखकर पूछा, मैं तुम्हें इज्जत की ज़िंदगी देना चाहता हूँ, क्या तुम्हें मंजूर है? और ज़रमीना आंखों में आंसू भरे उसे देखती वहां से उठकर भागी थी। आप जितनी चाहे रकम भर लें, मैं कल ही ज़रमीना से निकाह करना चाहता हूँ। इबाद ने एक ब्लैंक चेक ज़रमीने की माँ के हवाले किया और ज़रमीने की माँ चमकती आंखों से ब्लैंक चेक को देखती मुस्कुराकर सर हिलाने लगी। अगले दिन वो शादी की शॉपिंग, जिसमें ज़रमीने का अरूसी जोड़ा, जेवरात, फल, मिठाइयाँ शामिल थीं, के साथ इस बंगले पर पहुँच गया। मेरा यहाँ क्या कोई वाकिफ़ नहीं, इसलिए गवाहों का बंदोबस्त भी आप ही को करना होगा। उसने सारा सामान ज़रमीने की माँ के हवाले किया। वो मुस्कुराकर उसे एक कमरे में ले गई जहाँ चंद और लोग भी जमा थे, लेकिन वो हुलिये से कतन मुअज़्ज़ज़ नहीं लग रहे थे। इबाद, ज़रमीने ने उसके कंधे से सर टिकाए पुकारा और वो ख्यालात के तसलसल से बाहर निकल आया। क्या हुआ? वो उस पर झुका। मैं सोच रही हूँ सब कुछ कितना अचानक हो गया। वो आंखें मूंदे गुज़िश्ता दिनों के शहर में गुम थी। वो दिन जो उसने इबाद की कुर्बत में इन खूबसूरत वादियों में गुजारे थे। हाँ, वो धीरे से मुस्कुराया। मेरी ज़िंदगी का ऐसा कुछ प्लान नहीं था, घर, बीवी, बच्चे, मैंने कभी सोचा ही ना था इन सारे बखेड़ों में पड़ने का। लेकिन तुम्हें देखकर मेरे सारे इरादे रेत की महल साबित हुए, इसमें कोई शक नहीं मीनू, तुमने मुझे फतह कर लिया है। वो सरशारी से बोला और ऐसी ही सरशारी की कैफियत ज़रमीने पर भी तारी थी। एयर होस्टेस ऐलान कर रही थी कि वो लैंड करने वाले हैं। पता नहीं रिचर्ड एयरपोर्ट आया भी होगा या नहीं। जहाज से उतरते हुए इबाद ने सोचा, फिर मोबाइल निकालकर बटन पुश करने लगा। रात भर होने वाली बर्फबारी कुछ देर को थमी थी। उसने गर्म पानी से शावर लेने के बाद अपने लिए कॉफ़ी का मग तैयार किया, साथ ही पहनने वाले कपड़ों की सिलेक्शन भी की। रात की निस्बत वो खासा पुरसकून था। वो इस तरह भी कैफियत शायद कुछ देर सो लेने से ख़त्म हो गई थी। उसे एहसास हो रहा था कि रात उसने क्रिस्टी से मिसबिहेव किया था और उसे सीधे सुबह अपने घर से निकल जाने को कहा था।
وہ یقیناً اس سے خفا ہو چکی ہوگی. اسے آج کرسٹی کے ساتھ ڈنر کر لینا چاہیے. اس نے پلان کیا. اس نے کرسٹی کو SMS کیا. شام کو واپسی پر وہ اسے اسٹور سے پک کرنا چاہ رہا تھا. پھر وہ دھیمے لہجے میں گنگناتا ہوا تیار ہونے لگا. الیکٹرک کیٹل سے کافی اڈیل کر کپ اس نے ہاتھ میں پکڑا اور پھر دریچے میں آ کھڑا ہوا. اسے ہمیشہ وہاں کھڑے ہو کر کافی پینا اچھا لگتا تھا. باہر کا منظر وہی کل والا تھا. کبھی کبھی اسے زندگی بے حد ٹھہری ہوئی لگتی. جانت تبھی اس کے موبائل پر بیپ ہوئی. اس نے دیکھا عباد کالنگ آ رہا تھا. اوہ، اسے یکدم سے کچھ یاد آیا. یس کا بٹن پش کرتے ہی اس نے بولنا شروع کر دیا. تم بے فکر ہو، میں پہنچ رہا ہوں 10 منٹ میں. 10 منٹ میں کیا اڑ کر آ رہے ہو؟ دوسری جانب سے جھنجھلاتے ہوئے کہا گیا. تمہارے پہنچنے سے پہلے پہنچ جاؤں گا. ڈونٹ وری. اس نے موبائل آف کیا. اپنا رین کوٹ اٹھا کر کندھوں پر ڈالا. برف باری کسی بھی وقت شروع ہو سکتی تھی. اپنا والیٹ، کی رنگ اور موبائل جیبوں میں ڈالتا وہ باوجلت باہر نکلا. راستے میں اسے عباد کے فلیٹ کا جائزہ بھی لیتے ہوئے جانا تھا اور اس کے پاس وقت نہایت کم تھا. عباد اور اس کا انگریز دوست، جس کا تعارف اس نے شاید ریچرڈ کہہ کر کرایا تھا، مسلسل باتوں میں مصروف تھے اور یہ گفتگو انگلش میں ہو رہی تھی. زرمینیں انگلش میں روانی نہیں رکھتی تھی، پھر بھی تھوڑی بہت سمجھ ضرور لیتی تھی، لیکن جس تیز رفتاری سے وہ بول رہے تھے اس کے پلے بالکل بھی نہیں پڑ رہا تھا. ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے اس شخص نے اس پر ایک نگاہ بھی ڈالنا گوارا نہیں کیا تھا. صرف تعارفی رسم ادا ہوئی تھی. یہ میرا دوست اور پارٹنر ریچرڈ، اور رچ یہ میری وائف زرمینے. اور اس کے بعد وہ انگریزی زبان میں محو گفتگو ہو گئے. زرمینے گاڑی سے باہر دیکھنے لگی تھی. تقریباً پون گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد وہ ایک بہت اونچی بلڈنگ کے سامنے رکے تھے. ہمارا فلیٹ اس میں ہے، عباد نے پلٹ کر اسے بتایا، اور وہ سر ہلا کر دوبارہ اس اونچی بلڈنگ کو دیکھنے لگی جس میں اوپر تک کھڑکیاں اور بالکنیاں بنی ہوئی تھیں. ریچرڈ انہیں ڈراپ کر کے چلا گیا. وہ گاڑی سے اتر کر منتظر نظروں سے عباد کو دیکھنے لگی جو کسی گہری سوچ میں گم تھا. کیا ہوا عباد؟ وہ اس کا شانہ ہلا کر پوچھنے لگی. نہیں، کچھ نہیں. وہ ایک دم چونکا، پھر نفی میں سر ہلاتے ہوئے آگے بڑھ گیا. زرمینے نے اس کی تقلید کی تھی. فلیٹ بہت زبردست تھا اور اس کی سجاوٹ عباد کی نفاست کی آئینہ دار تھی. زرمینے نے بہت دلچسپی سے سارا فلیٹ دیکھا. بیڈ رومز، کچن، ٹی وی، لاؤنج، غرض ہر جگہ کی سیٹنگ انتہائی خوبصورت تھی. یہ گھر اس کا ہے. ایک طمانینت بھری سوچ نے اس کا احاطہ کیا تھا. تم بھی ایزی ہو جاؤ، ریچرڈ ابھی کھانا لے کر آتا ہوگا. عباد کی آواز اسے خوشکن تصورات کی دنیا سے باہر لے آئی تھی. وہ سر ہلاتے ہوئے اپنا بیگ گھسیٹتی ڈریسنگ روم میں چلی گئی. جب فریش ہو کر آئی تو عباد آتش دان میں آگ جلائے حرارت لے رہا تھا. اسے دیکھ کر وہ بھرپور طریقے سے مسکرایا. زرمینے بلش ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی. آ جاؤ، بہت سردی ہے، وہ ہولے سے بولا. زرمینے تھوڑا سا ہچکچا کر اس کے قریب جا کر بیٹھ گئی. بہت خوبصورت لگ رہی ہو. اس وقت وہ چہرہ اس کے بے حد قریب لا کر بولا. تبھی بدبو کا ایک ناگوار بھبکا زرمینے کی ناک سے ٹکرایا اور اس نے گھبرا کر عباد کے ہاتھ کی طرف دیکھا. آپ ڈرنک کرتے ہیں؟ بے ساختہ اس کے لبوں سے ادا ہوا. اوہ جانے من، تمہاری شربتی آنکھوں کی مے کے سامنے سارے نشے ہیچ ہیں. اس نے ایک بازو اس کی کمر میں ہائڈ کرتے ہوئے سرگوشی کی تھی اور زرمینے عجیب سی کیفیت میں گری کس مسانے لگی تھی. سردی بہت بڑھ گئی ہے، کرسٹی نے ڈانسنگ فلور پر ہیری کے سنگ ہولے ہولے جھولتے ہوئے کہا. وہ آج بہت خوش تھی. ہیری بہت دنوں بعد اسے ڈنر پر لایا تھا، ورنہ پچھلے کئی ماہ سے وہ ہیری میں کئی تبدیلیاں رونما ہوتا دیکھ رہی تھی اور جاننے کے باوجود بھی وہ ڈسکس نہیں کر سکی تھی. اس کے اندر خوف تھا کہ ہیری اس سے ناراض ہو جائے گا اور ہیری کے ناراض ہونے کا رسک وہ نہیں لے سکتی تھی. اس نے اپنا سر ہیری کے شانے پر ٹکا دیا. ہیری نے اس کے گولڈن بالوں پر ایک نظر ڈالی اور پھر ایک دم اسے اپنے سے الگ کر کے وہ ڈانسنگ فلور سے نیچے اتر آیا. کرسٹی نے متعجب ہو کر اسے دیکھا، پھر ٹھنڈی آہ بھرتی وہ بھی اس کے پیچھے چلی آئی. ہیری کا چہرہ اس وقت سرخ ہو رہا تھا. آر یو آل رائٹ ہیری؟ وہ پریشان ہو اٹھی. روح تک کو ٹھٹرا دینے والی سردی میں ہیری یوں سرخ ہو رہا تھا جیسے اس کے ارد گرد انگارے دہک رہے ہوں. ہیری نے کہا کچھ نہیں. گلاس میں ڈرنک اڈیل کر لبوں سے لگا کر ہلکے ہلکے سپ لینے لگا. کرسٹی پریشانی سے اسے دیکھنے لگی. یہ اسے کیا ہو جاتا تھا اچانک؟ وہ ایسا تو نہیں تھا. کلب، پارٹیز، لڑکیاں، یہ سب تو ہیری کی زندگی کا حصہ تھیں. پھر اب یکایک اسے کیا ہونے لگا تھا؟ وہ اسے کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس لے جائے گی اور ہیری یقیناً اس کے ٹریٹمنٹ سے پہلے جیسا ہو جائے گا. اس نے خود کو مطمئن کیا تھا. ہیری نے ایک ڈرنک ختم کرنے کے بعد دوسرا پیگ اور پھر یکے بعد دیگرے کئی پیگ ختم کر ڈالے تھے اور کرسٹی نے سب کچھ خاموشی سے دیکھا تھا. پھر رات کافی بیت جانے پر وہ اسے گاڑی میں ڈال کر اس کے اپارٹمنٹ میں لے آئی تھی.
ہیری صرف ڈسٹرب نہیں بہت زیادہ ڈسٹرب تھا، یہ اندازہ وہ لگا چکی تھی۔ کیا کاروباری پرابلم، عباد کے ساتھ جھگڑا یا پھر کچھ اور؟ وہ ہر پہلو پر سوچ رہی تھی اور حقیقتاً پریشان ہو رہی تھی۔ اس نے ہیری کو بیڈ پر لٹا کر کمبل اڑایا، لائٹس آف کی اور دروازہ بند کر کے باہر نکلنے کو تھی کہ ہیری کچھ بڑبڑایا۔ وہ فوراً واپس پلٹی۔ ہیری، آر یو اوکے؟ وہ اس کے اوپر جھکی لیکن اگلے ہی پل جھٹکے سے پیچھے ہٹی۔ ہیری دھیرے دھیرے کچھ بول رہا تھا اور کرسٹی کا دماغ گھوم رہا تھا۔ یہ لفظ ہیری کیوں بول رہا ہے؟ اور وہ بھی مدہوشی کی کیفیت میں۔ اس کا پورا وجود جھنجھنانے لگا۔ وہ دروازہ بند کر کے الٹے قدموں باہر بھاگی تھی۔ اللہ کہاں ملتا ہے مادام؟ آواز پر مریم نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور پھر ساکت رہ گئیں۔ ابھی مسلم کمیونٹی کی کچھ بچیاں قرآن پاک پڑھ کر گئی تھیں۔ وہ قرآن پاک ان کے جزان میں لپیٹتی اپنے دھیان میں تھیں، لیکن یہ سوال جیسے انہیں چونکا گیا تھا۔ سوال اتنا چونکانے والا نہیں تھا، لیکن جس نے کیا تھا وہ ان کے لیے ضرور حیران کن تھا۔ آؤ بیٹا اندر آ جاؤ۔ اگرچہ مریم کسی اجنبی مرد سے ملتی نہیں تھی، لیکن اس سوال نے جیسے ان کے اندر ایک دم سے کچھ پھونک دیا تھا۔ وہ زہر خنسا چلتا اندر آیا۔ وہ کوئی 26-27 سال کا نوجوان تھا، سنہرے بال، نیلی آنکھیں اور شہابی رنگت، چہرے پر اضطراب، بلو لائننگ والی شرٹ اور وائٹ پینٹ میں وہ خوبصورت لگ رہا تھا۔ بیٹھ جاؤ۔ انہوں نے سائڈ پر پڑے کاؤچ کی طرف اشارہ کیا اور خود قرآن پاک اٹھا کر جگہ پر رکھنے لگیں۔ آپ نے یہ بتایا نہیں، اللہ کہاں ملتا ہے؟ وہ مستفسرانہ گویا ہوا۔ وہ پلٹ کر مسکرائیں۔ یہاں۔ انہوں نے دل پر ہاتھ رکھا۔ یہاں؟ اس نوجوان کا دایاں ہاتھ اپنے سینے کی طرف اٹھا تھا۔ وہ استجابیہ نظروں سے انہیں دیکھنے لگا۔ ہاں، یہاں دل میں، شہرک سے زیادہ نزدیک۔ وہی تو ہے جس نے انسانوں کو جمے ہوئے خون کے ایک بوند سے پیدا کیا۔ وہی تو ہے جو بس کہتا ہے کہ ہو جا، اور ہو جاتا ہے۔ مجھے کیوں نظر نہیں آتا؟ وہ بے تابی سے گویا ہوا۔ تمہارے پاس دیکھنے والی نظر نہیں ہے۔ وہ مسکرائیں۔ اور یہ نظر میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ تم نے کوشش نہیں کی۔ وہ کچھ اور کہتے کہتے بات پلٹ گئی۔ کیا کرتے ہو؟ بہت کچھ۔ ایک بار چلاتا ہوں، ایک ڈسکو بھی ہے، ڈھیر ساری لڑکیوں سے بھی دوستی ہے، لیکن کرسٹی سب سے اچھی لگتی ہے۔ اکثر شام کو ہم اکٹھے ہی ہوتے ہیں، بہت اچھی اور پیاری لڑکی ہے۔ وہ بچوں جیسی معصومیت سے اپنے بارے میں بتانے لگا، پھر وہ ایک دم ہی چپ ہو گیا۔ مریم خاموشی سے اس کی وہ باتیں سن رہی تھیں۔ وہ پھر بولا، آپ کے مذہب میں یہ ساری باتیں اچھی نہیں سمجھی جاتی ہے نا؟ مریم مسکرانے لگی۔ برائی کسی بھی مذہب میں شامل نہیں، خواہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کا لایا ہوا مذہب ہو یا میرے سونے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ برائی تو ہمارے اندر ہے، اور یہ ہمارا اندر ہی ہمیں بتاتا ہے کہ کیا غلط ہے کیا صحیح۔ جو یہ آواز سن لیتا ہے، پہچان لیتا ہے، وہ اس راہ پر خود بخود چل پڑتا ہے۔ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آپ مجھے پڑھائیں گی؟ اس کے اندر جوار بھاٹا اٹھا تھا۔ کیا؟ مریم نے سر اٹھایا۔ وہ عجیب تذبذب سی کیفیت میں لب کاٹتا ہوا، جیسے کوئی فیصلہ کرنا چاہتا ہو لیکن کر نہ پا رہا ہو۔ وہ قرآن، اس نے سامنے اشارہ کیا۔ تم مسلمان ہونا چاہتے ہو؟ مریم نے گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیا۔ ہاں، لیکن اس طرح نہیں۔ اس نے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، میں بابا جان سے بات کروں گی۔ انہوں نے کسی گہری سوچ میں خود کو ڈوبتے پایا تھا۔ عباد نے اس کے ریشمی بالوں سے کھیلتے کھیلتے اپنی باہوں کے حصار میں لیا تھا اور وہ کسی چھوئی موئی کی طرح سمٹ گئی تھی۔ عباد نے غور سے اسے دیکھا تھا۔ ایک بات کہوں مینے، تم بہت عجیب لڑکی ہو۔ شاید میری اماں کہ دور کی لڑکی یہ شرمانا، لجانا، سمیٹنا آج کل کی لڑکیوں میں مفقود ہے۔ میری کسی بھی جسارت پر تم یوں بلش ہوتی ہو جیسے یہ سب کچھ نیا ہو تمہارے لیے۔ اس کی بات پر وہ تڑپ کر پیچھے ہٹی تھی۔ کیا مطلب ہے عباد آپ کا اس سے؟ دیکھو مجھے غلط نہیں سمجھنا، طنز نہیں کر رہا ہوں، لیکن سچ میں مجھے تمہاری حرکات کبھی کبھی بے حد بناوٹی لگتی ہیں۔ جس جگہ ماحول سے تمہارا تعلق ہے وہاں تو ایک ایک ادا بکتی ہے۔ میں یہ سب تمہارے لیے نہیں کہہ رہا، لیکن تمہارے گھر میں اور بہت سی لڑکیاں بھی دیکھی ہیں میں نے، اور پھر یہ سب نہ بھی ہو تو آج کل کے میڈیا اور بے تحاشا چینلز نے بہت کچھ اتنا عام کر دیا ہے کہ ایک چھوٹی عمر کی بچی یا بچہ بھی اس کا مطلب سمجھتا ہے، اور تم یوں ریئیکٹ کرتی ہو۔ عباد، اس کے حلق سے مری مری آواز نکلی تھی۔ گزشتہ 6 ماہ میں عباد نے ایک بار بھی تو اسے احساس نہیں دلایا تھا کہ وہ اس کی قیمت چکا ہے۔ اس کی
وارفدگیاں، اس کی شوخیاں اس کے لیے سچ مچ ایک نیا احساس تھیں۔ اسے تو عباد کی محبت کی دنیا سپنوں کی دنیا لگتی تھی، ایسی دنیا جہاں غم، دکھ، پریشانی کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر یکایک عباد کے دل میں شک کا بیج کیوں کر اگ آیا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا، ایک جا رہا تھا۔ شدت ضبط سے اس نے لب بھینچ لیے تھے اور نچلے ہونٹ سے خون رسنے لگا تھا۔ عباد پریشان ہو اٹھا۔ او کم آن مائی ڈارلنگ، میں نے ایک بات کی تھی، میرا مقصد تمہیں ہرٹ کرنا نہیں تھا، پلیز یوں خود کو۔ اس نے زرمینے کو قریب کرنا چاہا لیکن وہ بہت آہستگی سے اپنا آپ چھڑا کر پیچھے ہٹ گئی۔ آنکھوں میں بے تحاشا پانی جمع ہو رہا تھا۔ عباد نے یہ کس طرح کی بات کر دی تھی، اسے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ دوسرے کمرے میں جا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ عباد اس کے پیچھے نہیں آیا تھا، الماری سے ڈرنک نکال کر اپنا غم غلط کرنے کی لگا تھا اور پیتے پیتے وہیں لڑھک گیا تھا۔ بہت پہلے، بہت ہی پہلے، جب شاید اسے اچھا یا برا کچھ بھی نہیں پتا تھا، اماں نے گھنگرو لا کر اس کے آگے رکھے تھے۔ یہ کیا ہے باجی؟ اس نے پڑھتے پڑھتے سر اٹھا کر پوچھا تھا اور اماں نے اسے سر سے پیر تک گہری نظروں سے دیکھا تھا۔ ایک مسکراہٹ ان کے ہونٹوں پر آ ٹھہری تھی۔ گھنگرو؟ اماں نے ان کے آپس میں ٹکرایا تھا۔ کس لیے اماں؟ اس نے اب بھی کوئی خاص توجہ نہیں کی تھی۔ تو باندھے گی، سوچ رہی ہوں تجھے آج سے ڈولی کے ساتھ استاد جی کے پاس بٹھا دوں۔ تو نے دیکھا نہیں وہ کیسا رقص کرتی ہے، بس کچھ وقت گزرنے دے، سارے شہر میں اس کی واہ واہ نہیں مچی تو میرا نام زیب النساء نہیں۔ انہوں نے پان کا بیڑا دانتوں تلے دبایا تھا۔ وہ تصور میں ڈولی کو شہرت کی بلندیوں پر دیکھ رہی تھیں۔ پر باجی، اس نے قلم بند کرتے ہوئے اپنی ماں کو دیکھا جو باجی کہلوانے میں فخر محسوس کرتی تھیں۔ میں تو یہ نہیں باندھوں گی، مجھے پڑھنا ہے بہت سارا، اور پھر کسی اچھے آدمی سے شادی کر کے چلے جانا ہے۔ زیب النساء کو زوردار جھٹکا لگا تھا۔ کئی لمحے تو وہ اس کی شکل ہی دیکھتی رہ گئیں۔ کیا کہا ری تو نے؟ کس نے سکھایا تجھے یہ سب؟ انہوں نے زرمینے کو جھنجھوڑ ڈالا۔ ہاں تو باجی ایسا ہی ہوتا ہے، مجھے نینا آپی نے سمجھایا ہے، وہ کہتی ہیں یہ سب گندے کام ہیں اور زرمینے اچھی لڑکی ہے، وہ یہ کام نہیں کرے گی، اس نے اسی معصومیت سے کہا تھا۔ اماں کو تو جیسے کرنٹ لگ گیا۔ کیا نینا نے پڑھایا تجھے یہ سب؟ وہ ابھی سے تیرے دماغ میں زہر گھول رہی ہے، اسے تو میں نپٹ لوں گی، اور کان کھول کر سن لے اگر تو نے دوبارہ اس کے پاس قدم بھی رکھا تو۔ وہ دانت پیستی وہاں سے ہٹ گئیں۔ نینا آپی نے تو کچھ غلط نہیں بولا، پھر باجی کیوں ناراض ہوئیں؟ وہ سوچنے لگی۔ نینا آپی اس سے بہت پیار کرتی تھیں اور بہت خیال بھی رکھتی تھیں۔ اس سے بھی اماں یعنی باجی زیادہ نینا آپی ہی اچھی لگتیں۔ اس گھر میں اور بہت سی آپیاں تھیں، نیلم آپی، سونا آپی۔ پھر ایک دن اس نے نینا آپی کو باجی سے جھگڑتے سنا۔ باجی بہت زور زور سے چلا رہی تھیں اور آواز نینا آپی کی بھی کم نہیں تھی۔ آپ نے وعدہ کیا تھا باجی کہ آپ میری بیٹی کو اس دلدل میں نہیں گھسیٹیں گی۔ بیٹی؟ وہ چونکی تھی۔ کیا وہ نینا آپا کی بیٹی تھی؟ اس نے اپنے کان دریچے کے ساتھ لگا دیے۔ وقت کو ساتھ لے کر چلتے ہیں نینا، کیا کرے گی تو اس کو پڑھا لکھا کر بول۔ اگر تو یہ خواب پھر سے دیکھ رہی ہے کہ اپنی بیٹی کی شادی کسی شریف آدمی سے کرے گی تو دوسری بار یہ غلطی کر رہی ہے۔ اپنی زندگی تو ایک شریف زادے کی بھینٹ چڑھا چکی، اب کیا اس کی بھی چڑھائے گی؟ کچھ نہیں ہے ان شریف زادوں کے پلے، نرے بزدل۔ ایک طوائف کو اپنی بیوی بنا تو لیتے ہیں لیکن اسے گھر میں بسانا ان کے بس کا روگ نہیں ہوتا۔ طوائف عیاشی کے لیے ہے اور اسے اپنا مقام نہیں بھولنا چاہیے۔ اماں کے لہجے میں زہر ہی زہر تھا۔ آپ ٹھیک کہتی ہیں، مگر میری بیٹی پیروں میں گھنگرو نہیں باندھے گی۔ میں ساری عمر آپ کے اشاروں پر ناچنے کے لیے تیار ہوں، مگر میری بیٹی نہیں۔ نینا کے لہجے میں عزم تھا۔ تو اور کتنی دیر ناچے گی نینا؟ 2 سال 4 سال، ڈھلتی جوانی کب تک تیرا ساتھ دے گی؟ اپنا بڑھاپا مت خراب کر، اس کے دماغ میں ابھی سے اس کا مستقبل ڈال، سہانے خواب مت دکھا، ورنہ خود تو ذلیل ہوئی ہے، ساتھ اس کو بھی ساری عمر ذلیل کرے گی۔ مجھے یہ ذلت منظور ہے، میں اس کے ماتھے پر ضلالت کا ٹیکا نہیں سجنے دوں گی۔ اماں کا زوردار کہکا گونجا۔ تو اتنی نادان ہے تو نہیں، بہرحال 2-4 سال اور سوچ لے جب تک تجھ میں دمخم ہے۔ جب یہ دمخم ٹوٹنے لگے پھر ایک بار سوچ لینا، شاید بیٹی کی چڑھتی جوانی تیرے دل میں کوئی نرم گوشہ پیدا کر دے۔ اماں زیب النساء پر امید تھیں کہ ایک نہ ایک دن نینا خود اپنی بیٹی کو اس بازار میں لا کھڑا کرے گی۔ بھوک سے بڑا خوف اور کوئی نہیں، خالی پیٹ کب تک کوئی شرافت کی زندگی گزار سکتا ہے۔ وہ نینا کی عمر ڈھلنے کا انتظار کرنے لگی اور نینا اس امید پر جینے کی کوشش کرنے لگی کہ ایک نہ ایک دن اس کی بیٹی کو کوئی شریف آدمی بیاہ کر لے جائے گا۔ زرمینے وہ رات کا پچھلا پہر تھا شاید جب عباد مندی مندی آنکھیں لیے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ چونکی تھی۔ تو مجھے وہاں اکیلا چھوڑ آئی؟ وہ جھومتا ہوا بیڈ کی پائنٹی کی طرف گرا۔
اور وہیں آڑا ترچھا لیٹ گیا۔ اس نے لیٹے اپنی ٹانگیں سمیٹی۔ میں اس الجھن میں ہوں، تم طوائف کی بیٹی ہو پر لگتی کیوں نہیں ہو؟ اس کی سوئی ہنوز وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ زرمینے کے لبوں سے سرد آہ نکلی تھی، اس لیے کہ میری رگوں میں ایک شریف باپ کا خون ہے اور میری ماں نے مجھے حرام کی کمائی سے نہیں، اپنے ہاتھوں کی محنت کی کمائی سے پالا ہے۔ اس نے بے حد آہستگی سے کہہ کر کروٹ بدل لی تھی۔ جو داغ ازل سے ماتھے پر لگ جائے وہ کبھی نہیں مٹتا، دنیا والے مٹنے ہی نہیں دیتے۔ زیب النساء کا کبھی کا کہا ہوا جملہ اس کی سماعتوں میں گونجا اور وہ بے آواز رونے لگی۔ نہیں، میں مسلمان نہیں ہونا چاہتا، اس نے سختی سے انکار کیا تھا۔ میرے اندر ایک بے چینی ہے، خلا پیدا ہو گیا ہے، میں اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے سکون نہیں ہے، یہ شراب جو میں بچپن سے پیتا آیا ہوں اب میرے اندر آگ لگا دیتی ہے۔ میں نے اپنی زندگی کے 11 سال عورتوں کے ساتھ گزارے ہیں، ان کی قربت میں، لیکن اب کسی عورت کو دیکھتے ہی میرے وجود میں چنگاریاں سی پھوٹنے لگتی ہیں۔ کرسٹی میری گرل فرینڈ ہے، ہمارا ساتھ بہت پرانا ہے، مگر اب اسے دیکھتے ہی میرا جی اسے بھگا دینے کو چاہتا ہے۔ مجھے لگتا ہے جیسے وہ میرے قریب آئے گی یا میں اس کو چھوؤں گا تو کوئی خفا ہو جائے گا، ناراض ہوگا۔ کون مجھے چین نہیں لینے دیتا؟ اس نے اپنی نگاہیں مجھ پر گاڑ رکھی ہیں۔ میرے اندر صحیح غلط، ثواب اور گناہ کی جنگ چھیڑے رکھتا ہے۔ یہ جو اتنے سالوں سے میں زندگی گزار رہا ہوں کیا غلط ہے؟ اگر غلط ہے تو کیوں؟ مجھے اس کون اور کیوں کے جواب ڈھونڈنے ہیں۔ مے یو ہیلپ می؟ وہ بولتے بولتے چپ ہوا تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسا رکھی تھیں اور چہرہ شدید اضطراب کی وجہ سے سرخ ہو رہا تھا۔ پروفیسر امار الحسن نے بہت سکون اور تحمل سے اسے سنا تھا۔ وہ اس کا مسئلہ جان چکے تھے، مریم نے انہیں اس کے بارے میں بتایا تھا۔ وہ قرآن پاک پڑھنا چاہتا تھا، کیوں؟ اس کی وضاحت وہ کر چکا تھا، لیکن امار الحسن جانتے تھے اس کی وجہ کچھ اور تھی۔ بے شک جسے رب العالمین راہ راست پر لانا چاہے۔ ان کی آنکھوں میں اشک چمکے تھے۔ انہوں نے دیوار گیر کلاک کی جانب نگاہ ڈالی۔ عصر کا وقت ہو گیا تھا۔ تم بیٹھو گے، میں نماز پڑھ لوں؟ انہوں نے وضو کے لیے اٹھتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہیری نے اسبات میں سر ہلایا۔ امار الحسن وضو کرنے چلے گئے۔ ہیری وہیں دو زانوں بیٹھا اضطرابی نگاہوں سے کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ کمرے میں برائے نام سامان تھا۔ ایک طرف کونے میں رکھی رائٹنگ ٹیبل، ایک راکنگ چیئر، ذرا پرے ایک کمپیوٹر ٹیبل پر پڑا لیپ ٹاپ، دائیں طرف دیوار کی بک شیلف اور وہ تمام کتابوں سے بھری ہوئی۔ کچھ کے نام وہ پڑھ سکتا تھا، جبکہ باقی کتابیں دوسری زبان، شاید اردو میں تھیں۔ وہ اس کی سمجھ سے بالا تھیں۔ اسے پتہ بھی نہیں چلا کب امار الحسن اندر آئے اور نماز کی نیت باندھ لی۔ وہ انہیں دیکھنے لگا، پہلے کھڑا ہونا، پھر گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر جھکنا، پھر سیدھے کھڑے ہونا، پھر نیچے بیٹھ کر خود کو سمیٹ کر ماتھا زمین پر ٹیک دینا، پھر سیدھے ہونا، پھر ماتھا ٹیک دینا۔ انہوں نے کم سے کم سارے عمل کو 4 بار دہرایا، پھر دائیں بائیں دیکھ کر دونوں ہاتھ پھیلا کر آنکھیں بند کر کے منہ میں کچھ بڑبڑانے لگے، شاید دعا مانگ رہے تھے۔ نماز سے فراغت کے بعد وہ پھر سے اس کے قریب آ بیٹھے۔ تو تم مسلمان نہیں ہونا چاہتے؟ انہوں نے اس کا بھرپور جائزہ لیا۔ نہیں، اس سے انکار میں سر ہلایا۔ وہ متلاشی تھا۔ قرآن پڑھو گے؟ میں بس اس کون کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں، کیا قرآن پاک پڑھنے سے میں اس کے بارے میں جان سکوں گا؟ اور امار الحسن خاموشی سے اس کا چہرہ تکنے لگے۔ وہ کافی دیر وہاں بیٹھا اپنے دل کی باتیں کرتا رہا، چھوٹی چھوٹی باتیں، اپنی بدلتی کیفیت کی باتیں۔ وہ کھوج کی کیفیت میں تھا۔ پھر اسی طرح وہ اٹھا اور چلا گیا۔ امار الحسن اس کی کیفیت کو سمجھ رہے تھے، لیکن وہ چاہتے تھے کہ اس کھوج کا سرا وہ خود ڈھونڈے تاکہ اس کی صحیح سمت کا تعین کیا جا سکے۔ اب تو وہ بھی سوچنے لگی تھی کہ وہ طوائف کی بیٹی تھی تو لگتی کیوں نہیں تھی۔ وہ گھنٹوں آئینے کے سامنے کھڑی رہتی، اپنے جسم، اپنے چہرے کا ایک ایک خد و خال ٹٹولتی۔ کیا ہوتا ہے طوائف میں جو عام عورت میں نہیں ہوتا؟ یہاں مورت میں کیا ہوتا ہے جو طوائف میں نہیں ہوتا؟ وہ سوچتی اور سوچتی چلی جاتی۔ عباد پہلے کی طرح اس سے پیار کرتا تھا، اس کا خیال بھی رکھتا تھا، لیکن رات کو اس کا وہی سوال ہوتا جو وہ گھما پھرا کر کیا کرتا۔ وہ شرماتی تو اعتراض، وہ بے باک ہوتی تو اعتراض، وہ چپ کر کے لیٹ جاتی تو اعتراض، وہ اس کے دن بھر کی روداد سننا چاہتی تو اعتراض۔ رات اس کے لیے آرام نہیں، تکلیف دہ بن کر اترتی اور وہ حقیقتاً کانٹوں پر گزرتی۔ لیکن صبح ہوتے ہی عباد کا چہرے پر ماسک چڑھ جاتے اور وہ نئے سرے سے آئینے کے سامنے آ کھڑی ہوتی۔ رات وہ عباد کے سوالات کی زد میں ہوتی اور دن کو وہ خود اپنا محاسبہ کرنے بیٹھ جاتی۔ اپارٹمنٹ کی ایک ایک چیز اسے کھانے کو دوڑتی۔ اس کا دل چاہتا وہ یہاں سے بھاگ جائے، پر کہاں؟ عباد رات کو شراب کے نشے میں دھت آتا اور اب تو وہ دعائیں کرتی، رات نہ آئے تو اچھا ہے،
کل شام پھر گھر میں گیٹ ٹوگیدر رکھی ہے۔ صبح ناشتے پر عباد نے اطلاع دی تو سلائس کی طرف بڑھتا ہاتھ رک سا گیا، پھر اس کے گلے سے مری مری آواز نکلی۔ عباد نے چائے کا گھونٹ لیا اور بتانے لگا، کل سارے دوست آئیں گے اور پلیز تم وہ اپنی بیکورڈ بلکہ آکورڈ ڈریسنگ کہیں پھینکوا دو۔ میں نے مارتھا سے کہہ دیا ہے، وہ تمہارے لیے ڈریسز بھجوا دے گی اور شام کو آ کر تمہاری لک بھی چینج کر دے گی۔ یہ جو پنڈو سی لک ہے نا تمہاری، مجھے چڑ ہوتی ہے اس سے۔ اس نے جوس کا خالی گلاس ٹیبل پر رکھتے ہوئے ایک مسکرانہ نظر اس کے وجود پر ڈالی۔ عباد، آپ کو میری اسی لک سے محبت ہوئی تھی، اس نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ وہ ہنسا اور پھر دیر تک ہنستا رہا۔ ہر نئی چیز اٹریکٹ کرتی ہے مس زرمینے، لیکن وہ کیا ہے کہ میں زیادہ دیر یکسانیت برداشت نہیں کر سکتا کسی بھی چیز میں۔ تمہاری اس لک سے نہیں، مجھے تمہارے چہرے سے محبت ہوئی تھی، لیکن چہرے کے ساتھ تمہارا وجود بھی ایسے بدل بدل کر میرے سامنے لاؤ تاکہ یہ محبت برقرار رہے۔ سویٹ ہارٹ۔ اس نے کھڑے ہوتے ہوئے اس کی ناک کھینچی اور پھر خدا حافظ کہہ کر چلا گیا۔ اسے عباد کی پارٹی سے نفرت محسوس ہوتی تھی۔ اس کے حلقہ احباب میں سب مقامی باشندے تھے اور ان سب کے لیے یہ آکورڈ نہیں تھا، لیکن اسے ان ننگے جسموں اور شراب کے بھبکوں سے قراہت آتی تھی۔ ایک دو دفعہ تو عباد نے اس کے حلیے کو برداشت کیا تھا، لیکن اب وہ کھلم کھلا اس پر تنقید کرنے لگا تھا۔ وہ اسے بھی ان لوگوں میں گھل مل جانے کو کہتا۔ اس کے دوست اس کا ہاتھ پکڑتے، اسے ڈانسنگ فلور پر لے آتے۔ وہ ہچکچاتی، کچھ دیر ان کا ساتھ دیتی، پھر موقع ملتے ہی ادھر ادھر ہو جاتی، لیکن عباد کی کرخت نگاہیں اسے پھر ڈھونڈ لاتی۔ پچھلی گیدرنگ میں تو حد ہی ہو گئی۔ اس کے بزنس پارٹنر نے پہلے تو اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے، خوب ڈانس کیا، پھر آہستہ آہستہ وہ اوچھی حرکتوں پر اتر آیا اور تب وہ اسے زور سے پرے دھکیلتی بھاگتے ہوئے وہاں سے آ گئی۔ عباد اس وقت کہیں اور کسی کے ساتھ گم تھا، لیکن بعد میں جب اسے پتہ چلا تو اس نے زرمینے کی خوب دھنائی کی۔ میں اس کیٹیگری کی لڑکی نہیں ہوں عباد، اگر مجھے یہ سب کرنا ہوتا تو میں پڑی رہتی وہیں کوٹھے پر، لاکھوں کماتی، لیکن تم تو مجھے میری نظروں سے گرا رہے ہو۔ میں تمہاری عزت ہوں، کچھ تو خیال کرو۔ وہ رونے لگی، لیکن اس پر اس کے رونے کا قطعی اثر نہ ہوا۔ بڑے آرام سے جا کر سو گیا۔ وہ ساری رات سے سختی کراتی رہی اور صبح دم اس کی آنکھ لگ گئی۔ عباد کب اٹھا کب گیا اسے خبر نہ ہوئی۔ دوپہر کو اس کی آنکھ کھلی تو فوراً اٹھ بیٹھی۔ اس کا جسم بری طرح دکھ رہا تھا۔ اپنے لیے کافی بناتے ہوئے اس کی نظر کھڑکی سے باہر پڑی۔ موسم ابر آلود تھا اور سردی میں شدت آ چکی تھی۔ سامنے والے اپارٹمنٹ کی کھڑکی میں اسے کوئی استادہ نظر آیا۔ وہ بلا ارادہ ہی اسے تکنے لگی۔ کافی کے سپ لیتے ہوئے وہ مسلسل اسے دیکھتی رہی۔ تبھی اس کی نظروں کی محویت کو جان کر اس نے ہاتھ ہلایا۔ وہ شرمندہ ہو کر پلٹ آئی۔ کیا سوچا ہوگا اس نے کہ میں؟ وہ تیزی سے کچن سے باہر آئی، جیسے وہ کھڑکی توڑ کے اندر گھسا آ رہا ہو۔ اس شام پہلی بار اس نے اماں اور نینا آپی کو فون کیا۔ جب وہ وہاں سے نکلی تھی تو نینا نے اس سے عہد لیا تھا کہ وہ پلٹ کر نہیں دیکھے گی۔ اسے عباد پر بھروسہ تھا یا زرمینے پر، پتہ نہیں، لیکن زرمینے نے بھی سوچا تھا کہ وہ عباد کی محبتوں میں اپنا ماضی بھلا دے گی، کبھی پلٹ کر نہیں دیکھے گی۔ لیکن 6 ماہ میں ہی عباد کی شدتوں اور محبتوں کے خول اترنے لگے تھے اور وہ اتنی مضبوط بہرحال نہیں تھی کہ ڈٹ جاتی۔ اماں کی آواز سنتے ہی جیسے اس کے زخموں کی ٹیسوں میں شدت آ گئی۔ وہ بے اختیار رونے لگی۔ کیا ہوا مینے؟ ان کے دل ایک ہی بار میں دہلا تھا۔ کیا اس کے ساتھ بھی وہی ہوا جو خود ان کے ساتھ ہوا تھا؟ مینے، سب ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے دھیمی آواز رکھی تھی، مبادہ بازی کی کانوں میں بھنک نہ پڑ جائے۔ ہاں آپا، اس نے بمشکل خود پر قابو پایا تھا، بس یوں ہی آپ لوگوں کی یاد آ گئی۔ اس نے فوراً بات بنائی۔ یہ بات تجھے ٹھیک تو رکھتا ہے نا؟ دیکھ، ہمیں یاد مت کرنا، یہ اچھی یادیں نہیں ہیں، کوشش کر کے بھلا دینا سب، کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا۔ اچھا باجی آ رہی ہیں، میں فون رکھتی ہوں۔ انہوں نے فون بند کر دیا اور وہ ریسیور کو تکنے لگی۔ ہیری، تم بدل گئے ہو بہت زیادہ، آج کل تمہارا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں میں ہے؟ کرسٹی آج بہت غصے میں تھی۔ ہیری کو چند چیزیں لینا تھی اور وہ کرسٹی کے اسٹور پر آیا تھا۔ کافی دنوں سے ان کا رابطہ منقطع تھا۔ وہ کئی بار اس کے فلیٹ پر بھی گئی، لیکن وہ لاکڈ ملا، فون آف ہوتا تھا، اور آج جب وہ اسے نظر آیا تو وہ پھٹ پڑی۔ اس کی بڑی ہوئی شیو عجیب ملکجا ہولیا۔ یہ وہ ہیری تو نہ تھا، نہیں تو میں کیوں بدلوں گا اور کس لیے؟ اس نے شاپنگ بیگ کس کر پکڑا تھا، جیسے وہ ہاتھوں سے چھوٹ کر نیچے گر جائے گا۔ ہیری، کیا تم کسی اور سے محبت کرنے لگے ہو؟ وہ اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ محبت؟ وہ ہنسا۔ یہ محبت وغیرہ کچھ نہیں ہوتی کرسٹی، اصل مزہ تو عشق کرنے میں ہے۔ اس نے باہر جانے کے لیے قدم بڑھائے۔ وہ بھاگ کر مد مقابل آئی۔ میں آج شام تمہارے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں اور اس بارے میں کوئی انکار نہیں سنوں گی۔ اس نے قطعیت سے کہا تھا۔ نہیں، میں شام کو گھر پر نہیں ہوں گا۔ اس نے شاپنگ بیگ دوسرے ہاتھ میں منتقل کیا اور جوتے کی ٹو سے پلر کو ٹھوکر مارنے لگا۔ ہیری، تم شام جہاں بھی گزارو گے میں وہاں جانا چاہوں گی۔ اوکے، شام کو ملیں گے۔ وہ الٹے قدموں لوٹ گئی اور وہ گھر آ گیا۔
اب اس سے کیسے پیچھا چھڑاؤں؟ اگر اسے پتہ چل گیا کہ میں کہاں جاتا ہوں تو خود تو طوفان کھڑا کرے گی ہی، ساتھ میں پورے حلقے میں ہنگامہ مچا دے گی۔ تمام راستے وہ یہی سوچتا رہا تھا، اور اسی لیے کرسٹی کے پہنچنے سے پہلے ہی وہ نکل آیا۔ جب وہ لفٹ سے نیچے آ رہا تھا اس نے کرسٹی کو اوپر جاتے دیکھا۔ اس نے شکر ادا کیا کہ وہ اس کے آنے سے پہلے نکل آیا تھا۔ آج کل وہ عمار الحسن کے ساتھ شام کو واک کے لیے جا رہا تھا۔ غیر ارادی طور پر وہ ان کے معاملات زندگی کا مشاہدہ کرنے لگا تھا۔ عمار الحسن اسے آہستہ آہستہ غیر محسوس طریقے سے اسلام کے بارے میں بتاتے رہتے۔ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے بارے میں کوئی واقعہ سنا دیتے، کبھی ان کی تبلیغ میں پیش آنے والی مشکلات کا تذکرہ کرتے، ان کے ساتھیوں کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق بیان کرتے، اور ان کی گفتگو کا اختتام ہمیشہ اس جملے پر ختم ہوتا: آپ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ اور کبھی کبھی بات کرتے ہوئے رک جاتے، پھر تبسم کے ساتھ کہتے: عشق کرنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرو، اللہ آپ سے محبت کرنے لگے گا، پھر تم عشق کی کرامات دیکھو گے۔ دنیاوی عشق تو دکھ دیتا ہے، رلاتا ہے، یہ عشق تمہیں سکون، سکھ اور راحتیں دے گا۔ بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام لو۔ جو اللہ کے محبوب سے محبت کرے گا اس کی محبت، اس کی رضا خود بخود پالے گا۔ اور اس رات وہ خوب رویا، اس کے اندر کی بے چینی نے اسے جی بھر کے رلایا، اسے اس نامکمل عشق نے رلایا جس کو وہ مکمل نہیں کر پا رہا تھا۔ تبھی اگلے روز صبح سویرے ہی وہ عمار الحسن کے گھر پہنچ گیا۔ موسم آج بھی بے حد خراب تھا، برف باری سے راستے بند تھے اور سردی ایسی کہ رگوں میں خون منجمد کیے دیتی تھی، اور وہ اوور کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے جب عمار الحسن کے گھر کی بیل بجانے کا ارادہ کر رہا تھا تبھی اس کی نظر پول کے نیچے ایک گٹھڑی نما چیز پر پڑی۔ اسے لگا جیسے وہ کوئی انسانی وجود ہو۔ وہ دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ اس قدر خون منجمد کر دینے والی سردی میں کوئی لبے سڑک بیٹھا کر بھی کیا رہا تھا، لیکن اخلاقیات اس نے بہت آہستگی سے اس وجود کو چھوا، لیکن اس میں کوئی حرکت نہیں ہوئی۔ اس نے تھوڑی شدت سے کندھا ہلایا، تبھی وہ وجود لڑک کر پیچھے جا گرا۔ او مائی گاڈ! اس نے مدد کے لیے دور نگاہ دوڑائی۔ اس کی نظر سارجنٹ پر پڑی جو غالباً انہیں دیکھ کر ادھر ہی آ رہا تھا۔ قریب آتے ہی اس نے سارجنٹ کو ساری صورتحال بتائی۔ اس نے جھک کر اس وجود کو سیدھا کیا۔ وہ ایک لڑکی تھی۔ سارجنٹ نے اس کی نبض چیک کی جو ہلکی ہلکی چل رہی تھی۔ ہاسپٹل، سارجنٹ نے اسے دیکھ کر کہا۔ وہ تیزی سے اپنی گاڑی ادھر لانے کے لیے چل دیا، پھر اس لڑکی کو ہاسپٹل چھوڑنے کے چکر میں اس کے ذہن سے نکل گیا کہ وہ آج عمار الحسن کے پاس کس کام سے صبح صبح آیا تھا۔ وہ لڑکی بے ہوش تھی اور اس کا اتا پتہ بھی معلوم نہیں تھا۔ محض اخلاقیات نبھانے کو وہ دن میں 2 دفعہ ہاسپٹل کے چکر بھی لگانے لگا۔ تیسرے دن اسے ہوش آیا تو ہیری نے شکر ادا کیا۔ ہاسپٹل والے اس سے معلومات لینے لگے۔ میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آؤں گا، ہیری نے اسے تسلی دی تھی، لیکن جیسے ہی ہاسپٹل سے فارغ ہو کر وہ اسے گھر چھوڑنے کی نیت سے گاڑی تک لایا اس نے انکار کر دیا۔ میں وہاں نہیں جانا چاہتی، اس نے اردو میں کہا تھا، اور ہیری اس کا منہ تکنے لگا۔ میرا مطلب ہے، وہ ٹوٹی پھوٹی انگلش میں اسے اپنا مدعا سمجھانے لگی۔ ہیری کچھ سمجھا اور بہت کچھ نہیں سمجھا۔ اسے یہی سوچا کہ فی الحال وہ اسے اپنے اپارٹمنٹ میں لے جائے، وہاں بیٹھ کر تسلی سے بات ہو سکتی تھی۔ اس کے ساتھ جاتے ہوئے اس لڑکی کے چہرے پر جتنا خوف تھا ہیری بخوبی دیکھ سکتا تھا، اور تبھی اس نے اس کا نام پوچھا تھا۔ زرمینے فرام پاکستان، اس نے آہستگی سے جواب دیا تو ہیری نے چونک کر اسے دیکھا۔ مسلم؟ یس، وہ مختصراً کہہ کر باہر جھانکنے لگی۔ وہ الجھا سا گاڑی ڈرائیو کرنے لگا۔ بہت دنوں بعد اس نے عباد کو فون کیا تھا، بلکہ شاید مہینوں بعد۔ اوہ رچ، یہاں کہاں تھے تم اتنے دنوں سے؟ تم تو غائب ہی ہو گئے۔ عباد اس کی آواز سنتے ہی چہکا تھا۔ اور یہ تمہارا سیل کیوں آف رہنے لگا ہے؟ ساتھ ہی شکایت بھی کی تھی۔ یار، تمہاری بیوی کہاں ہے؟ اس نے فوراً پوچھا تھا۔ جو خیال اس کے ذہن میں تھا وہ اس کے بارے میں کنفرم کرنا چاہتا تھا۔ بیوی؟ خیر تو ہے، میری بیوی کی ضرورت تمہیں کیوں پڑ گئی؟ اور وہ کرسٹی کہاں چلی گئی؟ جواباً وہ خباثت سے ہنسا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں، وہ خجالت سے بولا تھا۔ میں یوں ہی پوچھ رہا تھا۔ پھر وہ ہنسنے لگا۔ کچھ دن پہلے بھاگ گئی۔ اصل میں یہ ٹپیکل پاکستانی مسلم گرلز شائع ہونے کا بڑا ناٹک کرتی ہیں۔ آ جائے گی جائے گی کہاں؟ دھکے کھا لے ذرا باہر کے اور پھر ٹرینڈ بھی ہو جائے گی۔ ہاں، دنیا بڑی ظالم ہے، سب کچھ سکھا دیتی ہے۔ اس نے مصنوعی ٹھنڈی آہ بھری تھی۔ ہیری نے گھبرا کر فون بند کر دیا۔ وہ عباد کی گھٹیا فطرت سے بہت اچھی طرح واقف تھا۔ وہ اس کا پرانا کسٹمر تھا، اور پھر جانے کیسے جان پہچان دوستی میں بدل گئی۔ عمروں میں فرق کے باوجود جلد ہی ان میں گاڑی چھننے لگی۔ وہ کافی سالوں سے یہاں رہائش پذیر تھا اور یہاں کے رنگ میں مکمل طور پر رنگا جا چکا تھا۔ وہ کیا کرتا تھا، کہاں رہتا تھا، کہاں سے آیا تھا،
ہیری نے کبھی جاننے کی ضرورت نہیں سمجھی تھی اور نہ ہی اس نے بتانے کی۔ کچھ عرصہ قبل ہی اسے پتہ چلا تھا کہ وہ پاکستانی تھا، وہ بھی تب جب اس نے ہیری کو بتایا تھا کہ وہ پاکستان جا رہا ہے، اور پھر زرمینے کو پسند کرنے سے لے کر شادی تک ساری تفصیلات اس نے فون پر ہیری کو بتائی تھی۔ اس کی واپسی پر اس کے اپارٹمنٹ کو ڈیکوریٹ کرنے کا کام بھی اس نے ہی کیا تھا۔ اس سلسلے میں اس نے انٹرنیٹ سے مدد لی تھی، لیکن عجیب بات تھی کہ زرمینے کو ایئرپورٹ سے اپارٹمنٹ تک پہنچانے کے باوجود اس نے اس کی ایک جھلک تک نہیں دیکھی تھی، یا پھر شاید اس نے کوشش ہی نہیں کی تھی، ورنہ وہ دیکھ ہی لیتا۔ اس نے آتش دان میں مزید لکڑیاں ڈالیں، باہر سردی عروج پر تھی۔ اس نے صوفے کی طرف نگاہ کی۔ زرمینے کمبل لپیٹے بیٹھے بیٹھے ہی نیند کی وادیوں میں اتر گئی تھی، شاید دوائیوں کا اثر بھی باقی تھا۔ وہ سمجھ سکتا تھا کہ زرمینے نے گھر کیوں چھوڑا ہوگا۔ عباد اور اس کے دوست جس طرح ایک دوسرے کی گرل فرینڈ شیئر کرتے تھے، یقیناً انہوں نے اس کے ساتھ بھی یہی کیا ہوگا۔ اور تبھی اسے یاد آیا، کچھ عرصہ قبل تک وہ بھی ان باتوں کو برا نہیں سمجھتا تھا، پھر یہ ایک دم اس کے اندر کچھ بدلا تھا اور اسے یہ سب برا لگنے لگا تھا۔ عورتیں، شراب، قمار بازی، اسے ان سب سے نفرت ہونے لگی۔ پھر رفتہ رفتہ اس نے باہر جانا کم کر دیا تھا، اور وہ امار الحسن، اسے یکدم یاد آیا، وہ تو اس روز صبح صبح امار الحسن سے ملنے گیا تھا۔ اس نے جلدی سے لانگ شوز پہنے، اوور کوٹ چڑھایا اور باہر نکل آیا۔ اس قدر گرم کپڑے پہننے کے باوجود سردی کی لہر اس کی ہڈیوں کے اندر تک اتری تھی۔ اس نے گلوز چڑھائے اور جلدی جلدی گاڑی باہر نکالی اور سڑک پر ڈال دی۔ سڑک ایک بار پھر بلاک ہو چکی تھی۔ بہت مشکل سے صاف جگہوں سے ہوتا ہوا وہ آدھے گھنٹے کے بجائے 2 گھنٹوں میں امار الحسن کے گھر پہنچا تھا۔ تیسری بیل پر دروازہ کھلا۔ امار الحسن سردی سے ٹھٹرتے ہوئے اس نے مختصراً کہا، بیمار ہے وہ، تم اندر آنا چاہو تو آ سکتے ہو۔ انہوں نے بتاتے ہوئے سائڈ پر ہو کر اس کے گزر جانے کا راستہ بنایا تھا۔ وہ جھجکتا ہوا اندر آیا۔ مریم اس کے لیے کافی لینے چلی گئی۔ وہ امار الحسن کے پاس چلا آیا۔ وہ آتش دان کے قریب ہی میٹرس لگائے لیٹے تھے۔ آؤ، وہ خوش دلی سے مسکرائے تھے، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ وہ پریشانی سے ان کے پیشانی کو چھوتے ہوئے بولا۔ اتنی سردی میں بھی ان کے بدن میں تپش تھی۔ ہاں الحمدللہ، سردی بہت ہو گئی ہے نا تو بوڑھی ہڈیاں جواب دے جاتی ہیں، انہوں نے ایک بار پھر مسکراتے ہوئے کہا۔ مریم کافی کا مگ رکھ گئی۔ امار الحسن کے اشارے پر وہ ہلکے ہلکے سپ لینے لگا۔ امار الحسن بہت غور سے اس کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ آج اس کے چہرے پر اضطراب نہیں تھا، ایک سکون تھا، جیسے وہ کوئی فیصلہ کر چکا ہو، اس کے اندر کی تلاش مکمل ہو گئی ہو۔ سر، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، کافی کا آخری سپ لیتے ہوئے اس نے کہہ ہی ڈالا۔ کرسٹی نے کھڑکی سے اندر جھانکنے کی کوشش کی۔ تھوڑے سے سرکے ہوئے پردے کے پیچھے سے اسے آتش دان میں سلگتی آگ بھی نظر آ گئی، اور صوفے پر لیٹا ہیری بھی۔ اس نے اطمینان کی سانس لی۔ بلاخر وہ ہیری تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ آج وہ سارے حساب بے باک کرے گی اور اپنے اس تعلق کو کوئی نام دے کر ہی چھوڑے گی۔ اس نے سوچا تھا آج وہ ہیری کو شادی کے لیے ہر صورت منا لے گی، اور اس کے ذہن میں جو گندگی بھری ہے وہ بھی صاف کر ڈالے گی۔ ڈپلیکیٹ کی سے لاک کھولتے ہوئے اس نے کئی منصوبے بنا لیے تھے۔ اندر داخل ہو کر اس نے دونوں ہاتھ آپس میں رگڑے اور ہیری کو جگانے کا طریقہ سوچنے لگی۔ وہ دبے پاؤں چلتے ہوئے صوفے کے قریب آئی، اور تبھی اس کی نظر سائڈ ریک پر رکھی ان کتابوں پر جا پڑی جن کو دیکھ کر اسے شدید جھٹکا لگا تھا۔ وہ ساری کتابیں اسلام کے بارے میں تھیں۔ اس نے ایک کتاب کو اٹھا کر دیکھا، پلٹا، اور اس کے اندر تک اندھیرا اترتا گیا۔ ہیری مسلمان ہو چکا ہے۔ اسے یاد آیا ایک رات جب وہ ہیری کو مدہوشی کی حالت میں گھر لائی تھی تو اس کی زبان سے اللہ نکلا تھا۔ اسے چند دن اسلام نے بہت پریشان رکھا تھا، لیکن پھر وہ بھول بھال گئی تھی۔ تو یہ گریز، یہ تبدیلی اس لیے تھی، یہ اس نے کیا کیا تھا؟ وہ کس سے انسپائر ہو گیا تھا؟ اس کے تو دوستوں میں بھی ایسا کوئی شخص نہیں تھا جو مسلمان ہوتا، پھر کہاں کس وجہ سے اس میں تبدیلی آ گئی جو اس نے اپنا مذہب چھوڑ دیا؟ پہلے تو اسے ہیری پر شدید غصہ آیا، پھر جیسے اس کو کھو دینے کا احساس غصے پر حاوی ہو گیا۔ وہ وہیں بیٹھ کر اونچی آواز میں رونے لگی۔ ہیری، یہ تم نے کیا کیا؟ کیا کیا؟ یہ اس کی آواز بلند ہو گئی، اور شور کی وجہ سے بے سد سوئی زرمینا کی آنکھ کھل گئی۔ یہ کون رو رہا ہے؟ کہیں میں مر تو نہیں گئی؟ اس نے اپنے ہاتھ سے خود کو چھوا اور پھر کمبل اتار کر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کرسٹی صوفے کی پشت پر سر رکھ کر رو رہی تھی۔ اسے لگا شاید اس کے رونے کی وجہ وہ تھی، اور جیسے ہی کرسٹی کی نظر اس پر پڑی وہ چپ ہو گئی۔ تو ہیری ڈارلنگ، گریز کی ایک وجہ یہ بھی ہے۔ وہ رونا دھونا بھول کر اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ زرمینا کو اس کے تیوروں سے خوف آنے لگا۔ وہ اس کو سمجھانا چاہ رہی تھی، اپنے بارے میں بتانا چاہتی تھی، لیکن وہ اس کی زبان سمجھتی تب نہ۔ کرسٹی نے آگے بڑھ کر تڑاک تڑاک اس کے منہ پر تھپڑ مارے اور یو ڈرٹی بچ کہہ کر اس کے منہ پر تھوک دیا۔ زرمینے اس حملے کے لیے قطعی طور پر تیار نہیں تھی۔
میں دیکھ لوں گی تمہیں بھی اور اس نیو مسلم کو بھی. جینا حرام کر دوں گی میں تم دونوں کا. انڈرسٹینڈ اٹ یو. وہ گالیاں بکتی باہر نکل گئی اور زرمینیں گال پر ہاتھ رکھ کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. اس نے سوچا بھی نہ تھا کہ وہ اس قدر تہی دامن ہو جائے گی. وہ جو اسے بلینک چیک کے عوض خرید کر لایا تھا اور اسے ہمیشہ اپنی عزت بنا کر رکھنے کا وعدہ کیا تھا، کیسے بھول گیا تھا سب. اسے تو شاید یہ بھی یاد نہیں رہا تھا کہ وہ اس کی بیوی تھی، ورنہ کوئی شوہر اپنی بیوی کسی دوسرے مرد کو سونپتا ہے. وہ کم عمر تھی، زندگی کی باریکیوں کو نہیں سمجھتی تھی، لیکن اچھا برا اور غلط صحیح تو جانتی تھی. عباد کی زندگی کے اپنے اصول تھے، وہ صرف نام کا مسلم تھا. اس کے خیالات اس معاشرے سے میل کھاتے تھے. وہ دوستوں کی بیویاں شیئر کرنے میں عار محسوس نہیں کرتا تھا، تو اسے اس بات کی بھی شرم نہیں آتی تھی کہ اس کا کوئی دوست اس کی بیوی شیئر کرے. اس کی روح پر ابھی بھی وہ لمحہ کسی زخم کی طرح دہک رہا تھا جب وہ عباد کا لایا ہوا ڈریس پہن کر باہر نکلتی تھی. لباس کے نام پر جو چیتھڑے اس نے اپنے جسم پر چپکائے تھے، انہیں لباس کے علاوہ سب کچھ کہا جا سکتا تھا. مدہوش کر دینے والی کلون کی مہک، گہرا شوخ میک اپ، اس کا نیم اوریاں وجود عباد کو کسی بجلی سے کم نہیں لگ رہا تھا. آج سب کے ہوش اڑ جائیں گے. اس نے سگریٹ کا دھواں اس کے چہرے پر چھوڑا تھا اور تبھی اس نے ڈرتے ہوئے کہا تھا، عباد مجھے شرم آ رہی ہے. کیا اپنے اس بےہودہ لباس کے ساتھ تمہاری یہ ویسے اندر ہی رہ گئی ہیں کیا؟ اس کے لہجے میں نرمی لیکن انداز میں جو چنگھاڑ تھی، اس نے اسے دوبارہ بولنے ہی نہیں دیا تھا. وہ چپ چاپ اس کے پیچھے آ گئی اور پھر ساری پارٹی میں عباد کے دوستوں کی منظور نظر وہی رہی. سب نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر خوب ڈانس کیا اور وہ ایک ایک لمس پر سوچتی رہی شاید طوائف ہونا اس سارے عمل سے کم تکلیف دہ ہوتا. اور جب جان اس کا بازو پکڑ کر تقریباً گھسیٹ کر وہاں سے لے جانے کے در پہ ہوا تو زرمینے کی برداشت جواب دے گئی. بلا ارادہ اس کا ہاتھ جان پر اٹھ گیا. جان تو ششدر ہوا ہی. وہاں موجود سب لوگوں نے بے حد حیرت سے اس کے اس عمل کو دیکھا. عباد بھاگ کر آیا اور اب کھڑا خشمگی نظروں سے زرمینے کو دیکھ رہا تھا. اس نے اپنا ہاتھ چھڑا کر عباد کے پیچھے پناہ لینے کی کوشش کی، لیکن عباد نے اس کی کلائی مروڑتے ہوئے اسے اپنے سامنے لا کھڑا کیا. تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم مسٹر جان کے منہ پر تھپڑ مارو؟ وہ غرایا. عباد یہ مجھے اپنے ساتھ اس سے بولا ہی نہیں گیا. آنسوں سے حلق میں پھندے پڑنے لگے. تو کیا قیامت آ رہی تھی؟ میں تنگ آ چکا ہوں تمہارے اس رویے سے. کیا تم اس طرح کر کے اپنے اوپر لگی طوائف کی چھاپ ہٹانا چاہتی ہو یو بچ؟ اس نے ایک زناٹے دار تھپڑ اسے رسید کیا. عباد وہ ڈبڈبائی آنکھوں سے اسے دیکھ کر رہ گئی. کیا ہو جائے گا اگر تم ایک رات جان کے ساتھ چلی جاؤ گی تو؟ تم جانتی ہو جان سے مجھے کتنا بڑا فائدہ ملنے والا ہے. اتنی دولت ملے گی کہ تمہاری سات پشتوں نے بھی نہیں کمائی ہوگی. وہ غرایا. میں تمہاری بیوی ہوں اور تم خود مجھے ایک رات کسی غیر مرد کے ساتھ گزارنے کو کہہ رہے ہو. اسے لگ رہا تھا قیامت بس اب آنے کو ہے. بیوی شٹ. تم جن 3 بولوں پر اتراتی پھرتی ہو، میں ان بولوں کے رشتے سے تمہیں آزاد کرتا ہوں. میں تمہیں طلاق دیتا ہوں. اس نے بڑی صفاقی سے اپنا اور اس کا رشتہ ختم کیا تھا. اسے عباد سے اس انتہائی اقدام کی توقع نہیں تھی. اور سن لو، میں نے تمہیں صرف اس رشتے سے آزاد کیا ہے، اپنی غلامی سے نہیں. بلینک چیک کے عوض خریدا ہے میں نے تمہیں. 1 2 3 نہیں، پورے 80 لاکھ بھرے تھے اور وہ 80 لاکھ تمہیں پورے کرنے ہوں گے. صرف آج ہی نہیں، آج کے بعد ہر رات جہاں میں چاہوں گا وہیں گزرے گی تمہاری. اور اگر تم نے بھاگنے کی کوشش کی تو تمہارا مقدر صرف اور صرف موت ہوگی. عباد کے چہرے سے نقاب کیا اترا تھا، وہ تو سرتاپا لرز کر رہ گئی تھی. نہیں، میں ایسا کبھی نہیں کروں گی. میں وہ عباد کے ہاتھوں میں کھلونا نہیں بنوں گی. میں باجی آپا سب کو فون پر بتا دوں گی. وہ مجھے ضرور واپس لے جائیں گی. میں عباد کے گھناؤنے کاروبار میں شریک نہیں ہوں گی، کبھی نہیں. اس نے ایک عزم کے ساتھ اپنے آنسو پہنچے، ایک نظر عباد اور ساتھ کھڑے جان پر ڈالی اور قدم باہر کی طرف بڑھا دیے. عباد اس کے پیچھے لپکا. سب دم سادے تماشا دیکھ رہے تھے. مجھے جانے دو عباد، اس نے بے حد سرد لہجے میں کہا تھا اور جواباً عباد نے اسے بالوں سے پکڑ کر 2 جھٹکے دیے. اس نے اپنا آپ چھڑانے کی کوشش کی. عباد نے ایک اور تھپڑ جڑ دیا. مجھے جانے دو، وہ چیخی تھی، لیکن وہ اسے گھسیٹتا ادھر ہی لے گیا جدھر جان اسے لے جانا چاہ رہا تھا. وہ ہاتھ پاؤں مارتی رہی، چیختی چلاتی رہی، لیکن عباد پر قطعاً اثر نہیں ہوا تھا. اس کا چہرہ اتنا گھناؤنا ہوگا وہ کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی. عباد نے اسے اس قدر پیٹا تھا کہ اسے اپنے جسم کا ایک ایک حصہ ٹوٹا ہوا لگ رہا تھا. وہ جانے کب تک روتی رہی، تڑپتی رہی. باہر میوزک بجتا رہا. شور و غوغا پہلے آہستہ ہوا، پھر کم ہوتے ہوتے خاموشی ہو گئی. شاید سبھی نشے میں دھت ہو کر لڑک گئے تھے. اس نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی لیکن وہ باہر سے لاک تھا. وہ یہاں سے کہیں دور بھاگ جانا چاہتی تھی. ان سب کے ہوش میں آنے سے پہلے اس نے ایک مہم سی آس پر دروازے کو جھٹکے دیے، لیکن کچھ نہیں ہوا. وہ واپس آ کر پھر وہیں بیٹھ گئی. اتنی مار کھانے کے باوجود اس کا ذہن تیزی سے سوچ رہا تھا. پھر کوشش کر کے اس نے پچھلی کھڑکی کھولی
اور باہر چھلانگ لگا دی۔ وہ ایک تنگ گلی تھی، سردی انتہا کی اور وہ راستوں سے انجان۔ اس نے وہ بیڈ شیٹ جو آتے ہوئے بیڈ پر سے کھینچی تھی اپنے گرد اچھی طرح لپیٹی، ہیل والے جوتے اتار کر پرے پھینکے اور دوڑ لگا دی۔ لیکن جلد ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ اس خراب موسم میں وہ ننگے پاؤں زیادہ دیر بھاگ تو کیا چل بھی نہیں سکے گی۔ اس کے پاؤں شل ہونے لگے، وہ آہستہ آہستہ نڈھال ہو کر گر سی گئی۔ برف باری شروع ہو گئی تھی۔ اس نے ادھر ادھر شیلٹر تلاش کرنے کی کوشش کی لیکن دھندلاتے موسم میں اسے کچھ نظر نہیں آیا۔ وہ وہیں سمٹ سمٹا کر بیٹھ گئی۔ برف گر رہی تھی باہر بھی اور اس کے اندر بھی۔ اسے لگا اس کے آنسو بھی برف کے تودے بن کر اس کے دل پر گرنے لگے تھے، اور پھر وہ کب ہوش و خرد سے بیگانہ ہوئی اسے یاد نہیں تھا۔ اس کی آنکھ ہاسپٹل میں کھلی تھی اور وہ آدمی پریشانی سے اسے تک رہا تھا۔ کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ آپ کے سجن بدترین سلوک آپ کے ساتھ کرتے ہیں جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اور کبھی کوئی انجان شخص آپ کے زخموں پر پھاہا رکھنے آن موجود ہوتا ہے۔ وہ مرنا نہیں چاہتی تھی لیکن اس کے دل میں جینے کی خواہش بھی اتنی کبھی نہیں تھی۔ عباد کے اس روپ نے اسے اندر تک توڑ کر رکھ دیا تھا۔ آنسوؤں کا ایک سمندر تھا جو اس کے اندر بہہ نکلا تھا۔ اس نے کلمہ کیا پڑھا تھا، سر سے لے کر پیر تک دنیا ہی بدل گئی۔ وہ بے چینی، بے سکونی، اختلالات جیسے ختم ہو گیا تھا۔ وہ عمار الحسن کے دونوں ہاتھ پکڑ کر رو رہا تھا، روئے چلا جا رہا تھا۔ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ وہ بولتا اور زاروں کی طرح رونے لگتا۔ کیسی جہالت بھری زندگی گزاری تھی اس نے، اور کیا تھا وہ جانور؟ نہیں، جانور بھی نہیں، تمام چرند پرند بھی تو اس رب سبحان کی تسبیح پڑھتے ہیں، اور وہ تو رب کے وجود سے بھی ناواقف تھا۔ اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کیا تھا، اور اس نور نے کئی ہزار برس قدرت الہی سے یا اللہ کی عظمت اور بزرگی کا مشاہدہ کیا اور تسبیح و طواف میں مصروف رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس نور کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصے سے عرش پیدا کیا، دوسرے حصے سے قلم کو، تیسرے حصے سے بہشت کو، چوتھے حصے سے عالم ارواح کو اور ساری مخلوق کو تخلیق کیا، اور ان 4 میں سے چوتھے حصے کو مزید 4 حصوں میں تقسیم کر کے 3 حصوں سے عقل، شرم اور عشق پیدا کیا، اور قسم اول سے عزیز و مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کیا، اور فرمایا اللہ نے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں آپ کو نہ پیدا کرتا تو ہرگز نہ پیدا کرتا۔ میں زمین و آسمان اور ساری مخلوق کو واللہ علم بالصواب۔ عمار الحسن بولتے جاتے اور وہ سن سن کر ایک ایک لفظ دل میں اتارتا جاتا۔ اس کا اسلامی نام عمار الحسن نے عبد الرحمن تجویز کیا تھا۔ میں واپس نہیں جا سکتی، نہیں تو کوٹھے پر بٹھا دی جاؤں گی، اس نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ مریم نے سرد آہ بھر کر اسے دیکھا، پھر اس کی پلیٹ میں کھانا نکالنے لگی۔ عبد الرحمن کو کب سے جانتی ہو؟ پلیٹ اس کے آگے رکھتے ہوئے پوچھا۔ میں ان کو نہیں جانتی، انہوں نے مجھے ہاسپٹل پہنچایا تھا، وہاں سے اپنے گھر اور پھر یہاں لے آئے۔ ہم دونوں میں کوئی بات چیت بھی نہیں ہوئی، وہ میری زبان نہیں سمجھتے اور میں ان کی۔ اس نے وضاحت سے کہا، تم جانتی ہو قانوناً تم یہاں بھی نہیں رہ سکتی، ابھی تمہیں شہریت نہیں ملی اور اب آگے مشکل ہے۔ میرا مطلب ہے جس رشتے سے تم یہاں آئی تھی وہ ختم ہو چکا، پاسپورٹ تک نہیں ہے تمہارے پاس اور نہ ہی کوئی اور ڈاکومنٹس۔ تمہارا سابقہ شوہر ہی تمہیں بہت بڑی مصیبت میں مبتلا کر سکتا ہے۔ مریم اس کے لیے حقیقتاً فکر مند ہو رہی تھیں۔ وہ رونے لگی۔ میں نے تو سوچا تھا مجھے اس غلاظت بھری زندگی گزارنے سے نجات مل جائے گی۔ عباد کو پا کر مجھے ایک لمحے کے لیے بھی پچھلا خیال نہیں آیا۔ آپ یقین کریں گی نینا آپا نے مجھے اتنی گندگی میں بھی کیسے بچا بچا کر رکھا۔ اماں نے، جنہیں ہم باجی کہتے ہیں اور وہ نانی ہے ہماری، 80 لاکھ میں بیچا عباد کے ہاتھ مجھے، اور اب وہ یہ قیمت وصول کرنا چاہتا ہے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا کیا کروں۔ اس کے رونے میں شدت آ گئی۔ مریم اسے فقط حوصلہ ہی دے سکتی تھیں، کیونکہ وہ بھی نہیں جانتی تھی کہ زرمینے کے ساتھ کیا ہو سکتا تھا۔ عبد الرحمن اسے یہاں چھوڑ گیا تھا کیونکہ وہ اسے اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا تھا۔ اس نے ریکویسٹ کی تھی کہ اسے کچھ دن پناہ دے دی جائے، پھر وہ اس کے بارے میں کچھ سوچے گا۔ کیا یہ وہ بھی نہیں جانتا تھا؟ اسے یہاں آئے 2 ہفتے ہو گئے تھے۔ مریم نہ صرف اس کا خیال رکھ رہی تھیں بلکہ ہر ممکن اس کی دلجوئی بھی میں مصروف رہتی تھیں۔ عمار الحسن نے بھی اس کے ساتھ بہت اچھی طرح پیش آتے تھے، پھر بھی اسے بے شمار سوچیں پریشان کیے رکھتی تھیں۔ اس روز عبد الرحمن آ گیا۔ جب سے وہ اسے یہاں چھوڑ کر گیا تھا عمار الحسن کے پاس سے ہو کر باہر سے ہی چلا جاتا تھا، کبھی اندر نہیں آیا تھا۔ زرمینے نے خود سے پوچھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ میں عباد سے ملا ہوں، وہ کہنے لگا۔ زرمینہ کچھ سمجھ نہ آنے والے انداز میں اسے دیکھنے لگی۔
پھر اسے یاد آیا زرمینے کو سمجھ نہیں آ رہی. وہ مریم کو بتانے لگا. تم عباد کو کیسے جانتے ہو؟ مریم نے پوچھا. وہ میرا دوست تھا. اس نے تھا پر خاصا زور دیا. میں نے فرسٹ ٹائم زرمینے کو تبھی دیکھا تھا جب وہ اس سے شادی کر کے پاکستان سے آیا تھا. وہ بہت چیپ انسان ہے. کہتا ہے اگر زرمینے دوسری شادی کرنے کے چکروں میں ہے تو وہ ایسا ہرگز نہیں ہونے دے گا کیونکہ وہ اس بات سے انکار کر دے گا کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے. مریم پریشانی سے اس کی بات سنتی رہی. کیا وہ جانتا ہے کہ زرمینے کہاں ہے؟ انہوں نے سوال کیا. نہیں، لیکن اسے شک ہو چلا ہے کہ میں زرمینے کے بارے میں کچھ نہ کچھ جانتا ہوں. اللہ اچھا کرے. مریم اتنا کہہ کر زرمینے کو سب بتانے لگی. زرمینے کا چہرہ پیلا پڑنے لگا. میں کسی صورت اس کے پاس واپس نہیں جاؤں گی. وہ مجھے گناہ کی زندگی گزارنے پر مجبور کر دے گا. وہ پھر رونے لگی. اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ ضرور کوئی نہ کوئی راہ نکالے گا. مریم نے اسے گلے لگا کر تسلی دی تھی. وہ آج کل اردو سیکھ رہا تھا. کیوں؟ یہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا، لیکن جہاں اس کی زندگی کے ہر پہلو کا دھارا مڑا تھا وہیں اسے احساس ہوا تھا کہ قرآن مجید کا جتنا مفصل ترجمہ اردو میں ہے شاید دوسری کسی زبان میں نہیں. وہ بہت جلد سیکھ گیا تھا. 5 وقت کی نماز، قرآن مجید اور وہ عمار الحسن سے باقاعدگی سے پڑھنے لگا تھا. مشکل تھا، ناممکن نہیں. اور پھر جو لگن اس کے اندر آگ لگائے ہوئے تھی اس کے آگے سب رکاوٹیں ہیج تھیں. اللہ کو پانا ہے تو اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو. عمار الحسن کہتے اور وہ محبت کی راہوں پر چل پڑتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پسند تھا، کیا ناپسند. ان کا رہن سہن، مشکلات، صبر و تحمل، ایک ایک عمل مشعل راہ زندگی کا دھارا ہی بدل گیا تھا. لیکن وہ بے چینی اب سکون میں ڈھل گئی تھی، جیسے تپتے صحرا میں چلتے چلتے یکلخت کوئی نخلستان آ گیا ہو. اس روز وہ اردو کی کلاس لے کر لوٹا تو دروازے کے باہر ایک کرسٹی کو بیٹھا پایا. وہ حیران ہوا. کرسٹی اسے شکوہ کرتی نظروں سے دیکھتی رہی. اس نے کچھ نہیں کہا. خاموشی سے دروازہ کھول کر اندر آ گیا. کیا تم نے چابی کھو دی ہے؟ کرسٹی کو پیچھے آتے دیکھ اس نے پوچھا. یس، آئی ہیو لاسٹ ایوری تھنگ. وہ بہت مایوسی سے بولی تھی. وہ خاموشی سے فریش ہونے واش روم میں گھس گیا. کرسٹی وہیں کھڑی ادھر ادھر دیکھنے لگی. شاید کچھ ایسا دیکھنا چاہ رہی تھی جس کی بنیاد بنا کر وہ ہیری کی طبیعت صاف کر سکے. وہ تولیے سے منہ پونچھتا باہر آیا. کافی لوگی؟ اس نے پوچھا. نو، اس نے انکار کیا. پھر چلتے ہوئے اس کے قریب آ گئی، اتنے قریب کہ اسے الجھن ہونے لگی. وہ پیچھے ہٹا. میری بات سنو ہیری. وہ اس کے رویے پر تڑپ ہی تو گئی. تم مجھے کیوں اوائڈ کر رہے ہو؟ تم جانتے ہو میں تم سے کس قدر محبت کرتی ہوں. ہیری نے ایک نگاہ غلط انداز اس پر ڈالی. کرسٹی، تمہیں یہ جان کر شوق لگے گا کہ میں اب ہیری نہیں عبد الرحمن ہو گیا ہوں. اس نے بہت آہستگی سے اسے بتایا تھا. کرسٹی چند لمحے اسے دیکھتی رہی، جیسے خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہی ہو. پھر جیسے وہ کامیاب ہو گئی. کیوں ہیری؟ اس کے لہجے میں بلا کا سکون تھا. عبد الرحمن کو اس کے رویے پر حیرت ہوئی تھی. وہ تو جیسے اس سے چیخنے چلانے کی توقع کر رہا تھا. میں خود نہیں جانتا کیوں. اس نے تولیہ چیئر کی بیک پر پھیلایا اور اپنے لیے کافی بنانے لگا. تم نے بہت برا کیا ہیری، بہت برا. وہ اونچی آواز میں رونے لگی تھی. عبد الرحمن کو اس پر فقط ترس آیا تھا. عباد زرمینے کا کھوج لگاتا عمار الحسن کے گھر پہنچ گیا تھا. عبد الرحمن نے سچ کہا تھا. اسے شک ہو گیا تھا. اس لیے پہلے تو اس نے اس کے گھر پر زرمینے کو ڈھونڈنے کی کوشش کی. وہاں ناکامی کے بعد اس نے ایک دن ہیری کا پیچھا کیا اور عمار الحسن کے گھر پہنچ گیا. اور محض کنفرم کرنے کے لیے اس کے وہاں سے جانے کے بعد دروازے پر اس نے دستک دی تھی. اور یہ بھی محض اتفاق تھا کہ عبد الرحمن کے جانے کے بعد وہ جو دروازہ بند کر کے مڑی تھی، دستک پر واپس آ کر دروازہ کھول دیا تھا. اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ سامنے عبد الرحمن نہیں بلکہ عباد کھڑا ہوگا. اس کے تو جیسے بدن سے جان نکلتے نکلتے رہ گئی تھی. اوہ، تو محترمہ یہاں ہیں. وہ بڑی خباثت سے مسکرایا تھا. اس نے فوراً دروازہ بند کرنا چاہا تھا، لیکن اس نے ٹانگ اڑا دی. اسی لمحے پیچھے سے مریم کی آواز سنائی دی تھی. مینے بیٹا، کہاں رہ گئی ہو؟ نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے. اور جواباً اس سے بولا بھی نہیں گیا. وہ کانپتے وجود کے ساتھ کھڑی ٹکٹکی باندھے عباد کو دیکھ ہی رہی تھی. کون لایا تمہیں یہاں ہیری؟ اب وہ خشمگی نظروں سے اسے گھور رہا تھا. اس نے نفی میں سر ہلایا. جھوٹ مت بکو. وہ غرایا. میرے ساتھ چل رہی ہو یا نہیں؟ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا اور وہ الٹے قدموں پیچھے ہٹنے لگی. کون ہے مینے وہاں؟ مریم نے پھر آواز لگائی تھی اور اب گویا اسے جیسے ہمت ملی. آنٹی! وہ پوری قوت سے چلائی تھی اور مریم جلدی سے سلام پھیر کر گھبرا کر باہر نکلی. کیا ہوا؟ انہوں نے تھر تھر کانپتی ہوئی زرمینے کو دونوں بازوؤں سے تھاما. اس نے
اسی کیفیت میں ہاتھ سے دروازے کی طرف اشارہ کیا، لیکن اب وہاں کوئی نہیں تھا۔ مریم اسے سہارا دے کر اندر لے آئیں، اسے پانی پلایا۔ وہ ابھی تک شدید خوف کی کیفیت میں تھی۔ وہ بعد اس نے تھوک نگلتے ہوئے بتایا، کیا وہ یہاں پہنچ گیا؟ مریم نے متفکر لہجے میں پوچھا۔ ہاں، اور اب وہ مجھے یہاں سے لے جائے گا۔ پلیز آنٹی، میں اس کے ساتھ نہیں جاؤں گی، اس نے مجھے 3 بار طلاق دی ہے، وہ کسی صورت مجھے نہیں لے جا سکتا۔ آپ پلیز بابا جان سے کہیں وہ کچھ کریں، ان کے تو بڑے بڑے افسروں سے تعلقات ہیں، یونیورسٹی میں کسی سے بات کریں، کوئی تو حل ہوگا نا اس ذلت بھری زندگی سے نکلنے کا، پلیز آنٹی۔ وہ ان کے آگے ہاتھ جوڑے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اور مریم کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کے لیے کیا کرے۔ عبد الرحمن نے ہر ممکن کوشش کر لی، لیکن عباد ٹس سے مس نہیں ہوا۔ 80 نہیں 1 لاکھ پاؤنڈز، یار زرمینے، ویسے یار اتنی نایاب تو نہیں تھی وہ لڑکی، اور میں کتنا پاگل، عشق میں اندھا ہو کر اتنی مہنگی بیوی خرید لایا، لیکن اس میں کوئی شک نہیں وہ ہے ہی لاکھوں میں ایک۔ کیا حسن بلا خیز ہے اندھا کر دینے والا۔ بائی دا وے تم اتنی منت کیوں کر رہے ہو؟ کیا پسند آ گئی ہے؟ یار اگر ایسی بات ہے تو رکھ لو 2-4 دن، اب یاروں سے کیا حساب کتاب، آج تک میں نے تم سے کوئی حساب کتاب کیا ہے کیا؟ میری چیز تمہاری، تمہاری میری، رکھ لو، جب دل بھر جائے مجھے فون کر دینا، میں آ کر لے جاؤں گا۔ اس نے قباست کی انتہا کر دی تھی، لیکن عبد الرحمن بھی آج شاید ہر صورت اس قصے کو ختم کرنے کے در پہ تھا۔ اس نے کچھ سوچا اور پھر پیشکش کر دی، اگر میں زرمینے سے شادی کرنا چاہوں تو؟ ہیں؟ وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ تم اس سے شادی کرو گے؟ مگر کیوں؟ میں اپنا سوال دہراتا ہوں، وہ اسی سنجیدگی سے گویا ہوا۔ تو اس نے شاطرانہ انداز میں نظریں گھمائیں۔ تو زرمینے کو طلاق دینے کے 1 لاکھ پاؤنڈز، میں اسے یہاں لایا، 6 مہینے اس کا خرچ اٹھایا، وغیرہ وغیرہ، تم خود حساب لگا لو گے۔ اب دیکھو نا، جب میں نے زرمینے کی ماں سے اس کا رشتہ مانگا تو اس نے پوچھا تھا کیا دو گے، اور میں نے بلینک چیک انہیں تھما دیا تھا۔ میری 25 سالوں کی کمائی ایک لمحے میں اس نے بینک سے نکلوا لی۔ دوبارہ اتنی رقم جمع کرنے میں مجھے پھر سے 25 نہیں تو 20 سال تو لگیں گے ہی، اور کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک۔ وہ انتہائی بھونڈے پن سے ہنسا تھا۔ مجھے تحریری طور پر طلاق نامے کے کاغذات، اس کا پاسپورٹ اور باقی سارے ڈاکومنٹس چاہیے۔ 1 ہفتے بعد تمہیں رقم مل جائے گی، میرا انتظار کرنا، اور اعتبار بھی۔ وہ کہہ کر باہر کی جانب بڑھا۔ میں نے تمہیں بتایا نا، اتنی زیادہ قیمت نہیں ہے اس طوائف زادی کی، وہ تو چند سکوں کے عوض۔ عباد نے پھر کہنا چاہا تھا، بس وہ پلٹ کر دھاڑا تھا، اس سے آگے کچھ نہیں، تمہیں تمہاری رقم مل جائے گی، تم کاغذات تیار کرواؤ۔ اس کے لہجے میں ایسا کچھ تھا کہ عباد کو اس سے عجیب سا خوف محسوس ہوا تھا۔ وہ خاموشی سے اسے جاتا دیکھنے لگا۔ پھر اس کا بینک ڈپازٹ، فلیٹ اور بار کو بیچ کر بھی مطلوبہ رقم حاصل نہیں ہوئی تھی۔ تم نے سب کچھ بیچ دیا، اب کرو گے کیا اور رہو گے کہاں؟ عمار الحسن نے فکر مندی سے پوچھا تھا، تو وہ مسکرا دیا۔ آپ خود ہی تو کہتے ہیں اللہ سب کام بنانے والا ہے، تو یقیناً اس نے میرے لیے کچھ اچھا ہی سوچا ہوگا۔ بے شک اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔ عمار الحسن نے سوچا تھا۔ پورے ہو گئے پیسے؟ انہوں نے پوچھا۔ ہو جائیں گے۔ 10,000 پاؤنڈز کم ہے، میں نے ایک دوست سے بات کی ہے، اس نے دھیمے سے جواب دیا، کیونکہ اسے کوئی خاص توقع نہیں تھی۔ سب جان گئے تھے کہ اس نے اپنا بار اور فلیٹ بیچ دیا ہے، اور کچھ لوگوں تک اس کے مسلمان ہونے کی بھی خبر پہنچ چکی تھی۔ کرسٹی ایسی دوست تھی جو اسے پوری رقم بھی دے سکتی تھی، لیکن وہ اس کے پاس جانا نہیں چاہ رہا تھا۔ اس کے عزائم جہنمانہ تھے، اس کا اظہار وہ اس کے سامنے کر بھی چکی تھی۔ کچھ تو کرنا ہی ہوگا۔ اس نے عمار الحسن سے اجازت چاہی، تبھی انہوں نے ایک چیک اس کی طرف بڑھایا۔ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ بقیہ رقم ہے، کچھ حصہ مجھے بھی اس کار خیر میں ڈالنے دو، انہوں نے کہا تو اس نے چیک تھام لیا۔ بے شک اللہ بہت بڑا کارساز ہے۔ اس کا دل جھوم اٹھا۔ اس نے 6 ماہ میں عربی اور اردو کے کورسز کر لیے تھے۔ وہ اب بڑی روانی سے اردو بولنے لگا تھا اور عربی بھی سمجھنے لگا تھا۔ صرف پہلے 2 سپارے عمار الحسن نے اسے پڑھائے تھے، باقی وہ خود سے پڑھنے لگا تھا۔ پھر تقریباً 9 ماہ میں اس نے قرآن پاک بھی ختم کر لیا تھا۔ اس نے ترجمہ بھی ساتھ ہی پڑھا تھا، اور اب عمار الحسن اسے تفسیر کی تعلیم دے رہے تھے۔ وہ ایک ہاسٹل میں رہائش پذیر تھا، اور وہیں پر ہی چند لڑکوں کو وہ ٹیوشن دینے لگا تھا۔ شام کو پٹرول پمپ پر چلا جاتا، کچھ رقم معقول سی بھی مل جاتی، سو گزر بسر خوب ہونے لگی تھی۔ زرمینے کے تمام کاغذات بھی مل گئے تھے، اور عمار الحسن اسے قرآن پاک کی تعلیمات بھی دینے لگے تھے۔ زندگی ایک ڈگر پر چل نکلی تھی۔ کرسٹی نے بہت شور مچایا تھا، پھر منت سماجت پر اتر آئی تھی۔ تم لوٹ چلو ہیری، اس دنیا میں بہت کچھ ہے، دولت، محبت، سٹیٹس، کیا غریبوں والی زندگی گزار رہے ہو؟ اس زندگی میں سب کچھ ہے۔ وہ مسکرایا تھا۔ اطمینان، سکون، اور یہ امید کہ میں اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں اور وہ مجھے بخشوا لیں گے۔ یہ جو تم بول رہے ہو، اصل میں تمہارا علاج کسی سائیکٹرسٹ سے ہونا ضروری ہے۔ اور یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے؟
یسوع مسیح علیہ السلام ہمارے باپ ہیں، ہمارے لیے وہ سلیب پر چڑھ گئے۔ اور عبد الرحمن نے بات کاٹ دی، میں اس بحث میں نہیں پڑتا۔ بے شک وہ بھی نبی ہیں اور ایمان کا ایک جز سب نبیوں پر ایمان لانا ہے، لیکن تکمیل تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتی ہے اور بخشش بھی انہی کے وسیلے سے ہوگی۔ کرسٹی، سوچو، یہ ساری کائنات اس کی ایک ایک چیز بنی ہی اس لیے کہ وہ سوہنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آنا تھا۔ میرا خیال ہے تم خواہ مجھ پر اپنا ٹائم ویسٹ کر رہی ہو۔ تم اپنی زندگی انجوائے کرو، میں کیا ہوں کیسا ہوں یہ سوچنا چھوڑ دو، بلکہ میرا خیال تک اپنی زندگی سے، اپنے ذہن سے نکال دو۔ میں جن راستوں کا مسافر ہوا ہوں وہ تم تک یا کسی بھی اور راہ تک نہیں آتا۔ میری منزل کچھ اور ہے، میرا مقصود کچھ اور ہے۔ اور کیا وہ لڑکی، وہ جس کو تم نے اپنا سب کچھ بیچ کر بچایا ہے، وہ اس کی بات کاٹ کر تلخی سے گویا ہوئی تھی؟ نہیں، وہ محض انسانیت تھی، وہ پرسکون تھا۔ انسانیت۔ میں دیکھتی ہوں یہ ڈھونگ کب تک چلے گا تمہارا۔ وہ غصے سے پاؤں پٹکتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرا رب جانتا ہے کہ یہ ڈھونگ نہیں، یہ سچ ہے۔ اے میرے اللہ، مجھے ہمت دینا، میں اس راستے پر ثابت قدمی سے چل سکوں، کوئی شیطانی طاقت، نفسانی خواہش مجھے اس راستے سے نہ بھٹکا سکے۔ وہ دعا مانگتا رہا اور روتا رہا۔ عمار الحسن نے اسے زرمینے سے نکاح کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ اسے ایک پناہ گاہ میسر آ جائے گی اور تمہیں ایک اچھی رفیق، انہوں نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا، لیکن اس نے سہولت سے منع کر دیا۔ شادی اس کی منزل نہیں تھی، اس کی طلب کچھ اور تھی۔ سوچ لینا بیٹا، وہ بے سہارا ہے اور مجھے امید ہے کہ تم اس کے لیے بہتر سہارا ثابت ہوگے، انہوں نے ایک بار پھر کہا تھا، لیکن وہ انہیں کسی جھوٹی امید میں مبتلا نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ وہ اپنے بارے میں یا اپنے کل کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ فی الوقت تو اسے ایک ہی طلب تھی اور وہ اسی طلب کو پانا چاہتا تھا۔ وہ ان گلیوں کی خاک کو چومنا چاہتا تھا جہاں کبھی وہ مبارک قدم اترے تھے۔ وہ ان فضاؤں کی پاکیزگی کو اپنے اندر اتارنا چاہتا تھا جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سانسوں کی مہک ابھی بھی باقی تھی۔ وہ وہاں کی ایک ایک شے کو چومنا چاہتا تھا۔ محبوب کو پانا ہو تو اس کے محبوب سے محبت کرو، محبوب مل جائے گا، اس نے کہیں پڑھا تھا اور وہ اسی فارمولے پر عمل پیرا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا اس نے جس ذات برکات کا دامن تھاما ہے وہ اسے اس کے محبوب سے ملوا دے گی، اس کی خوشنودی دلوا دے گی، وہ مقرب ہو جائے گا۔ میں مدینہ جانا چاہتا ہوں، اس روز اس نے عمار الحسن سے کہا تھا، اور انہوں نے دیکھا کہ عبد الرحمن کی صرف آنکھیں ہی نہیں پورا چہرہ لو دینے لگا تھا، جس کو وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم منظوری دیں۔ انہوں نے جواب میں صرف اتنا کہا اور عبد الرحمن منظوری کا انتظار کرنے لگا، اور پھر یہ منظوری ہو گئی۔ اس کا سارا وجود لرز رہا تھا جب اس نے یہ خوشخبری عمار الحسن کو سنائی تھی، اور وہ بھی حیرت سے اسے دیکھتے رہ گئے تھے۔ پھر عبد الرحمن کبھی لوٹ کر نہ آیا۔ کئی سال گزر گئے۔ شروع میں وہ فون کرتا تھا، پھر وقفے آنے لگے۔ وہ یہی کہتا تھا، میں واپس نہیں آؤں گا، میں یہ مٹی چھوڑ کر کیسے آ جاؤں سر۔ اس کے لہجے میں اتنی عقیدت اور احترام ہوتا کہ بعض اوقات عمار الحسن بھی کانپ جاتے۔ وہ نیو مسلم ہو کر ان سے بہت آگے نکل گیا تھا۔ محبت تو وہ بھی کرتے تھے، لیکن عبد الرحمن کی محبت عشق میں ڈھل گئی تھی۔ زرمینے کا نکاح انہوں نے 3 سال قبل اپنے بھتیجے سے کر دیا تھا، اور وہ اس کو لے کر شارجہ چلا گیا تھا۔ وہ وہاں خوش تھی۔ بے شک نیک مردوں کے لیے ہی نیک بیویاں ہیں۔ عمار الحسن نے فواد سے کچھ نہیں چھپایا تھا، اور اس نے خوش دلی سے زرمینے کا ہاتھ تھاما تھا۔ زرمینے وقتاً فوقتاً انہیں فون کرتی رہتی تھی۔ مریم اور عمار الحسن اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے کہ وہ اپنے فرض سے سبکدوش ہوئے۔ عمار الحسن کی پوری کوشش کے باوجود مریم کا گھر دوبارہ نہیں بس سکا تھا، اور وہ جو ان دنوں نئے یہاں سیٹلڈ ہو رہے تھے، بہت پہلے انہوں نے یہاں کی مشہور یونیورسٹی میں اپلائی کیا تھا، اور انہیں انٹرویو کال آ گئی تھی، اور پھر وہ سلیکٹ ہو گئے تھے۔ لیکن بیمار بیوی کو چھوڑ کر وہ یہاں نہیں آ سکتے تھے، اس لیے وہ سال میں 4 بار یہاں لیکچر دینے آتے تھے۔ پھر ان کی بیوی کی اچانک وفات ہوئی تو مریم کی شادی اس کے ماموں زاد سے کر کے وہ ہمیشہ کے لیے یہاں آ گئے۔ لیکن مریم کا گھر نہیں بس سکا۔ سجاد نہ صرف آوارہ منش بلکہ شرابی بھی تھا، اور یہ بات انہیں پہلے معلوم نہ ہو سکی تھی۔ مریم جیسی نیک اور دیندار عورت نے اپنی بھرپور کوشش کی، لیکن قسمت میں نہیں تھا۔ سجاد نے انہیں طلاق دے دی، اور یوں کچھ عرصہ وہ اپنی خالہ کے پاس گزار کر عمار الحسن کے پاس آ گئیں۔ انہوں نے اپنی زندگی سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ عمار الحسن نے بتھیری کوشش کی تھی کہ وہ دوبارہ شادی کر لیں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ ایک تجربہ کافی ہے بابا جان، انہوں نے باپ کی گود میں سر رکھتے ہوئے کہا تھا۔ پھر جب ہیری نے ان کے پاس آنا شروع کیا تو وہ اسے بیٹوں کی طرح چاہنے لگی، اور پھر عمار الحسن کی تربیت نے اسے سیدھے راستے پر لا کھڑا کیا۔
وہ ہمیشہ اس کی ثابت قدم رہنے کی دعا کیا کرتی تھیں، اور اب اتنا عرصہ گزر گیا تھا، اس کا کچھ عطا پتہ نہیں تھا۔ عمار الحسن اب لاغر ہو گئے تھے، بڑھاپے نے ان پر چڑھائی کر دی تھی، بینائی بھی کم ہو گئی تھی۔ خود مریم کو جوڑوں کے درد نے آ گھیرا تھا۔ وہ تو کسی سے عبد الرحمن کا پتہ بھی نہیں کروا سکتے تھے کہ وہ کہاں ہے، کس حال میں ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ بھی ان دونوں کی گفتگو میں عبد الرحمن اور زرمینے کے ذکر میں کمی نہیں آئی تھی۔ وہ اب بھی انہیں اسی طرح یاد کرتے تھے۔ پھر ایک دن عمار الحسن کے نام ایک چٹھی آئی۔ ان کے دل نے کہا ہو نہ ہو یہ عبد الرحمن کی ہی چٹھی ہے، اور ایسا ہی تھا۔ انہوں نے جلدی جلدی پڑھنا شروع کیا۔ لکھا تھا، میرے عظیم محسن، السلام علیکم۔ آپ بھی حیران ہوں گے کہ میں کس قدر احسان فراموش نکلا کہ پلٹ کر آپ کو یاد بھی نہیں کیا۔ ایسی بات نہیں، میں نے آپ کو پل پل یاد کیا، اور جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے آپ ان دعاؤں میں ضرور شامل ہوئے۔ میرے محسن، میری زندگی ایک بے آب و گیا صحرا تھی، اور میں گناہوں کی دلدل میں اس قدر غرق تھا کہ بچ پانے کی کوئی امید نہیں تھی۔ میری زندگی بار جوا خانہ اور عورتوں کے گرد گھومتی تھی۔ میں جانتا ہی نہیں تھا کہ گناہ اور ثواب کیا ہوتا ہے، اس لیے کہ ایک تو میں نے آج تک اپنے جنم دینے والے کو نہیں دیکھا، ایک مینٹرنٹی ہوم میں جانے کون مجھے چھوڑ گیا۔ ہمارے معاشرے میں جائز اور ناجائز کا تصور نہیں تھا۔ مادر پدر آزاد معاشرے میں تو شادیاں ہوتی ہی انڈرسٹینڈنگ کے بعد ہیں، اور اس دوران پیدا ہونے والے بچے ناجائز نہیں کہلاتے، اور پیرنٹس ان کو اون کرتے ہیں۔ پھر جانے کون کس خوف کے تحت مجھے وہاں چھوڑ گیا، کیسے پلا بڑھا، یہ ایک الگ داستان ہے۔ بہرحال میں ایک سیلف میڈ انسان تھا۔ پھر ایک دن ایک عجیب الحلیہ شخص میرے بار میں آیا۔ وہ سر سے لے کر پیر تک عجیب حالت میں تھا۔ سر کے بال الجھے، لمبا مگر صاف ستھرا چوغا، سفید گورا رنگ اور ہلکی ہلکی داڑھی۔ میں اسے کوئی ہیپی سمجھا۔ وہ ایک ٹیبل پر بیٹھ گیا اور بیئر کا آرڈر دیا۔ میرے بار میں سب ویٹریسز تھی اور انتہا کی خوبصورت۔ جینی نے اسے سرو کیا۔ اس نے ایک گلاس بھرا اور اپنے سامنے رکھ لیا، پھر اس پر نظریں جما کر بیٹھ گیا۔ میں غیر ارادی طور پر اسے دیکھنے لگا۔ میرے خیال سے تو اس نے پوری بوتل ختم کر کے اٹھنا تھا، لیکن وہ اسی ایک گلاس کو سامنے رکھے اس پر نظریں جمائے بیٹھا رہا۔ پھر اٹھا اور گلاس کو سنک میں اڈیل دیا۔ واپس آ کر اس نے دوبارہ گلاس بھرا، پھر ویسے ہی بیٹھ گیا۔ اس نے کئی بار ایسا کیا، یہاں تک کہ بوتل خالی ہو گئی۔ اس نے پیمنٹ کی اور اٹھ کر چلا گیا۔ پھر ایسا روز ہونے لگا۔ مجھے اس آدمی میں کچھ دلچسپی محسوس ہونے لگی۔ پھر ایک دن میں اس کے پاس جا بیٹھا اور اس کے ایسا کرنے کی وجہ پوچھی۔ وہ کچھ نہیں بولا، اپنے کام میں منہمک رہا۔ مجھے تجسس نے آ گھیرا، اور پھر ایک دن میں نے اسے بولنے پر مجبور کر دیا۔ تمہیں سمجھ نہیں آئے گی یہ بات، اس نے کہا۔ یہ اللہ اور شیطان کا معاملہ ہے۔ اللہ، یو مین گاڈ؟ میں نے اللہ پہلی دفعہ سنا تھا۔ اس نے انگلش میں گفتگو کرنے کے باوجود اللہ بولا تھا۔ نو گاڈ، نہیں اللہ۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر کہا، میں آج کل کرائسس میں ہوں۔ میرا کاروبار ڈوب گیا، قرض خواہوں نے میری جان عذاب کر دی، اور ایسے ہی میں میرے اندر کے شیطان نے مجھے بغاوت پر اکسا دیا۔ بولتا ہے تم جو اتنی نمازیں پڑھتے ہو، زکوٰۃ دیتے ہو، صدقات دیتے ہو، اس کے باوجود تمہارے رب نے تمہاری پرواہ نہیں کی، تمہیں رنج و الم میں مبتلا کر دیا۔ چلو میرے ساتھ چلو، میں تمہیں ایک دوسری دنیا میں لے چلتا ہوں جہاں یہ سب رنج و الم نہیں ہوں گے۔ شیطان میرا بازو پکڑ کر یہاں لے آیا۔ میں نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، لیکن شیطان کے بہلاوے میں دل فریب تھے۔ میں نے جیسے ہی جام بھرا اور اس کو اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا، میں نے دیکھا میرے سینے کے بائیں طرف میرا اللہ تھا۔ میرا وجود لرز گیا۔ میری ہمت نہیں پڑی کہ وہ جام اٹھا کر لبوں سے لگا لوں۔ اب وہ رکا۔ اس نے جام اٹھایا اور سنک میں اڈیل دیا۔ اب شیطان میرے سامنے بیٹھتا ہے، میرے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، لیکن جب جام میرے ہونٹوں کے بجائے سنک کو چھو آتا ہے تو اسے تکلیف ہوتی ہے۔ وہ رو رو کر مجھے میرے مصائب کے بارے میں بتاتا ہے، میری تکلیفوں کو دہراتا ہے، اور ایسا وہ بوتل ختم ہونے تک کرتا رہتا ہے۔ لیکن میرا اللہ ہر روز مجھے بچا لیتا ہے، اور اس بات کی اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے، اور میں محض شیطان کو تکلیف دینے کے لیے ایسا کرتا ہوں۔ تو تم مت آیا کرو یہاں اگر ایسی بات ہے، میں نے اسے سمجھانا چاہا۔ وہ ہنسنے لگا۔ جس تن لگیاں عشق کمال، تم نہیں سمجھو گے، تیرے عشق نچایا کر تھیا تھیا۔ وہ اٹھ کر گول گول گھومنے لگا۔ تب مجھے اس کی بات سمجھ نہیں آئی، سوائے اس کے کہ جب وہ شراب پینا چاہتا ہے تو اللہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے۔ میں سمجھا اللہ اور گاڈ دو مختلف ہیں، کیونکہ اس نے بھی یہی کہا تھا، گاڈ نہیں اللہ۔ اس روز میں نے چلتے پھرتے بے خودی میں کئی بار لفظ اللہ دہرایا، اور ہر بار مجھے اپنے اندر عجیب سی بے چینی محسوس ہوئی۔ اگلے کئی روز تک وہ نہیں آیا۔ میں اس کا انتظار کرتا رہا، حتیٰ کہ مہینے بیت گئے۔ میرے اندر کی بے چینی میں اضافہ ہوتا رہا۔ میں اس سے ملنا چاہتا تھا، اس سے اللہ اور گاڈ کا فرق معلوم کرنا چاہتا تھا۔ میں جانتا تھا گاڈ ویزیبل ہے، مختلف شکلوں مختلف صورتوں میں ہمیں کہیں نہ کہیں نظر آ ہی جاتا ہے،
لیکن اللہ کیسا ہے؟ کیا وہ دکھتا ہے؟ دکھتا ہے تو کیسا؟ وہ بولتا ہے تو کیا؟ میں جیسے جیسے سوچتا جاتا میرے اندر کی بے چینی بڑھتی جاتی اور میں پاگل ہونے لگتا. مجھے برے کاموں سے الجھن ہونے لگی. میں زیادہ وقت تنہائی میں گزارنے لگا لیکن مجھے میرے سوالوں کا جواب کہیں نہ مل سکا. پھر ایک دن وہ آ گیا. میں اب بار میں کبھی کبھی جاتا تھا. اس روز میرے جانے کا موڈ نہیں تھا کہ باہر سے فون آ گیا. کوئی کسٹمر مجھ سے ملنے پر بضد تھا. میرے دل نے گواہی دی یہ وہی ہے. میں بھاگم بھاگ باہر پہنچا. وہ اپنی مخصوص ٹیبل پر بیٹھا تھا. کاؤنٹر بوائے نے میری سوالیہ نگاہوں کے جواب میں اس طرف اشارہ کیا. میں جیسے ہی کرسی کھینچ کر اس کے سامنے بیٹھنے لگا اس نے ایک نگاہ مجھ پر ڈالی. پھر کڑک کر بولا ملا جواب؟ پھر خود ہی بولا نہیں نا. یہ کہہ کر وہ ہنسنے لگا اور پھر میرا وجود لرزنے لگا. جانے کیوں ایک عجیب سا خوف مجھ پر طاری ہو گیا. بے وقوف، باہر کہاں ٹکرے مارتا پھرتا ہے. اپنے اندر جھانک، ٹٹول کر دیکھ، تجھے اللہ ہی اللہ نظر آئے گا. تو ڈھونڈ تو صحیح. تیرے روم روم میں نہ بسا ہو تو کہنا. ڈھونڈ یہاں ڈھونڈ. اس نے میرے سینے پر ہاتھ مارا. میرا سارا وجود لرزنے لگا. یہاں ملے گا تجھے اللہ. بس دیکھنے والی نظر لا. پھر دیکھ تیری دنیا کیسے بدلے گی. اور میں اس تلاش میں نکل پڑا. میں نے کتابیں پڑھی، مسجدوں میں گیا، بہت سارے مسلم سے بھی ملا لیکن میرے اندر سے اٹھتے سوالوں کا جواب کہیں نہ ملا. پھر آپ سے ملاقات ہوئی اور ایک دن میں مسلمان ہو گیا. لیکن پھر میرے دل میں یہ سوال پیدا ہونے لگا، کیا صرف کلمہ پڑھنے سے انسان مسلمان ہو جاتا ہے؟ نہیں، بہت سارے کلمہ گو ایسے ہیں جن کے اندر کی سیاہی جوں کی توں ہے. وہ سجدے تو کرتے ہیں لیکن دکھاوے کے لیے. وہ قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن عمل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اپنے سے کم علم والوں پر روب ڈالنے کے لیے، انہیں ڈرانے کے لیے. وہ صرف لوگوں کو ڈراتے ہیں اللہ کے عذاب سے، جہنم کی آگ سے، بچھوؤں سے، سانپوں سے، آگ کے گرزوں سے. انہوں نے رب تعالیٰ کو قہار اور جبار بنا کر پیش کیا ہے جبکہ وہ تو رحیم و کریم ہے اور سب سے بڑھ کر رحمان ہے. تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کوئی جنت کی بات نہیں بتلاتا، کوئی مبشر نہیں، سب منذرین ہیں. کوئی نہیں بتاتا وہ کس قدر مہربان ہے. میں شکر گزار ہوں اس آدمی کا کہ جس نے میرے دل میں اللہ کا خیال ڈالا. میں آپ کا احسان مند ہوں کہ آپ کی بدولت میں اس عظیم ترین مذہب میں داخل ہوا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں آ گیا. میں نے اللہ سے محبت اس سے ڈر کر نہیں کی. اس کی بے شمار رحمتوں اور نعمتوں کے عوض ایک شکرانہ دیا ہے. میں نے محبوب سے محبت کر کے محب تک پہنچنے کا راستہ ڈھونڈا ہے. میں یہاں مدینہ منورہ میں ہوں، معطر فضاؤں میں سانس لیتا ہوں، خاک مدینہ کو چومتا ہوں اور اس سعادت پر خوش ہوں کہ مجھے اللہ نے اس گھر کی صفائی کے لیے چن لیا ہے. میں جتنی بار یہاں صفائی کرتا ہوں مجھے اپنے قلب سے، اپنے وجود سے گناہوں، غفلت اور گمراہی کی گرد چھٹتی محسوس ہوتی ہے. میرے لیے دعا کریں کہ میرا خاتمہ بالایمان ہو. فقط عبد الرحمن. عمار الحسن نے خط پڑھ کر طے کیا تو ان کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے. انہیں عبد الرحمن پر رشک آ رہا تھا. وہ تمام عمر اس مقام پر نہیں پہنچ سکے تھے جہاں عبد الرحمن چند سالوں میں پہنچ گیا تھا. بے شک وہ جسے چاہے عزت دے. عبد الرحمن کا عشق پختہ تھا. انہوں نے اپنا آپ ٹٹولا. ان کے عشق میں ابھی تک دنیا داری تھی. وہ اٹھے اور وضو کر کے جائے نماز پر کھڑے ہو گئے. ان کے ذہن میں ایک ہی دعا تھی، یا الہی میرے ہر وضو کے ساتھ میرے اندر کی سیاہی بھی دھو دے.